अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी, और आप इस वक्त देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे मुझे, मेरे मॉर्निंग शो को गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट पे। सेटेलाइट टेलीविज़न है, पूरे पाकिस्तान में दिखता है, पीटीसीएल नंबर भी चल रहा है। अगर आप लाइवली कॉल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और हमेशा मैं आपके साथ जब भी इंट्रैक्शन करती हूँ तो देन मैं आपके साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ कि एक खूबसूरत सा वालिदैन के लिए एक मैसेज है। कभी कभी हम लोगों के अल्लाह पाक एक हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो कोई ना कोई ख़ास चीज़ जिसकी ऑफ कोर्स आपको बहुत चाहत होती है, वो चीज़ आपसे आपको नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह की इसमें कोई ना कोई मसलहत है। और कहना ये चाहती हूँ कि एक खूबसूरत सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ट्रेन पर एक बहुत ही बूढ़ा ट्रेन पर चाय बेच रहा था। एक एक ट्रेन आती है, एक जाती है, और उसकी एज बहुत ज़्यादा है। वो अपने तय सोच रहा था कि मेरी इतनी उम्र हो गई और मेरी औलाद भी नहीं है, काश आज मेरी औलाद होती तो मेरा सहारा बनती। वो इसी सोच में अपने घर चला जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि एक केतली और बना दो, और अफसोस करता है कि हम दोनों इतने बूढ़े हो गए, हमें ज़रूरत है कि आज हमारी औलाद होती तो हमारा सहारा बनती। तो दोनों ने एक आह भरी और फिर अपने काम पे लग गए। बीवी ने चाय बनाई उस बूढ़ी औरत ने, और फिर उसे केतली पकड़ा दी, वो फिर बेचने चला गया। वहाँ जाके क्या देखता है कि दो और मियाँ बीवी काफ़ी उम्र के वहाँ पर बैठे हैं। तो ये वहाँ जाके पूछता है पहले चाय का, उसके बाद कहता है खैर तो है, जब मैं यहाँ से गया था तब भी आप बैठे थे और अभी भी बैठे हैं, क्या आपकी ट्रेन नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे छोटे बेटे ने मुझे यहाँ छोड़ के गया है और ये कह के गया है कि अभी बड़े भाई आएंगे, वो आपको ले जाएंगे, और अगर वो ना आए तो ये चिट्ठी किसी से भी पढ़वा लीजिएगा। अब बेटा मुझे, उसने कहा भाई मुझे तो पढ़ना नहीं आता, ऑफ कोर्स वो भी उम्र के थे, ज़रा पढ़ के बताइएगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़रा पढ़ के बताइएगा इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मैं बहुत घंटों से यहाँ हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं और अभी तक मेरा बड़ा बेटा नहीं आया। वो पढ़ता है और रोने लगता है और उसके हलक में वो अल्फाज फंस जाते हैं, उसको समझ नहीं आती कि मैं इसकी अदायगी कैसे करूं। उसमें लिखा था कि जो भी इस चिट्ठी को पढ़ रहा है, बराए करम वो इन्हें बता दे कि वो करीब किसी ओल्ड होम में चले जाएं, या कोई भी इसे पढ़ रहा हो, इनको ओल्ड होम यहाँ से चंद कदम के फासले पर है, ये उनको वहाँ का रास्ता बता दे। जब ये पढ़ने के बाद उन्होंने उस बूढ़े बूढ़ी को बताया और ख़ुद उसी वक्त वो घर गया और कहा अपनी बीवी से कि अच्छा है कि आज हमारी औलाद नहीं, अगर औलाद ऐसी है तो अच्छा है। फिर उसने अपने रब का शुक्र अदा किया और कहा कि वाकई में हम जो ये सोच के कि हमारी औलाद हमारा सहारा बनेगी, औलाद या कोई भी सहारा नहीं बनता, इंसान के कर्म उसके सहारा बनते। कर्म मतलब कि जो अच्छा काम किया होता है। और ज़िंदगी में ये मत सोचिएगा कि जिनकी औलाद नहीं उनके कोई अच्छे काम नहीं है। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में वो औलाद ना होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी बड़ी मुतमईन गुज़रती है और बड़ी सफल और अच्छी गुज़रती है। और अगर किसी को जहन में ये बैठा हुआ है कि औलाद से उसको सुकून मिलेगा, उसका आखिरत आसान होगी, तो वो आज से इस बात को काट दे, क्योंकि अगर ऐसी औलाद दुनिया में आपने खुद देखा है
کہ جن کی اولاد ہوتی ہے تو اولڈ ہوم پھر کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اناتھ آشرم کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ وائے؟ اگر اولاد سے انسان کو سہارا ملے اور اولاد سے انسان کو سکون ملے تو پھر اولڈ ہوم نہیں بھرنے چاہیے، پھر کوئی بے سہارا نہ رہے۔ تو آپ کی نیت، آپ کے کرم، جی ہاں، وہ آپ کو آخر تک سکون دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ چاہ ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا پیدا ہو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری اولاد ہو، اور جن کی اولاد ہوتی ہے اس کے باوجود ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو چاہے اولاد ہو یا نہ ہو، آپ کا سکون آپ کے کرم سے ہے، یعنی کہ آپ نے جو کچھ کیا، جو بویا وہ آپ کاٹیں گے، چاہے آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو، آپ کا کوئی سہارا ہو یا نہ ہو۔ زندگی میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو پرسکون دیکھا ہے جو لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں نے کچھ لوگوں کو اتنا بے سکونہ دیکھا ہے جو ساری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے میں لگا دی اور بچوں کو کچھ بنانے میں لگا دی۔ آج ان کے بچے پتہ کہاں ہیں؟ بڑے سکون سے باہر ملک میں عیاشی کر رہے ہیں، اچھا لیوش ان کی زندگی ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن نہ وہ اپنے وطن ماں کے ہوئے، نہ اس دھرتی ماں کے ہوئے، نہ وہ اپنی ماں کے ہوئے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ آج پھر وہ گھر، بہت بڑا 1000 گز کا بنگلو، 2 میاں بیوی اولڈ، بالکل بوڑھے، ان سے چل رہا ہے، اور ان کے ساتھ کون ہے سہارا؟ میڈ، نوکر، جو ان کو بابو جی، سر جی، بڑے ابو سب کہتے ہیں، اور ان کے اپنے بچے، ان کی بیٹی، ماشاءاللہ وہ نانا دادی بنے ہوئے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ کرم ہے، ایسی اولاد جو چھوڑ کے وہ سمجھے کہ صرف پیسے سے ہمارے ماں باپ خوش ہوں گے، تو بڑا افسوس کی بات ہے۔ مجھے ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ماں باپ یہاں ہیں، آپ کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اور ہماری سوچ صرف اتنی ہوتی ہے، اور یہ صرف مجھے بتائیں، میں آج ان بچوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ضرورت زندگی پوری نہیں ہو رہی، اور آج آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے پردیس میں جا کے کمانے کا سوچ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں، کیا چرند پرند ان کی اولاد نہیں ہوتی؟ کیا وہ سانس نہیں لیتے؟ کیا اللہ ان کو رزق نہیں دیتا؟ میں نے اس ٹھیلے والے کو بھی دیکھا ہے جو اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ میری ضرور مدد کرے گا، اور میری نیت ہے اور میری محنت ہے، میں ضرور کچھ کما کے۔ آج میں اتفاق کی بات، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آج ریئل بات بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا، میں مارننگ شو کرتی ہوں، میری گاڑی بھی ہے، اور میں بائک پہ بھی ٹریول کرتی ہوں، میں بہت مزہ آتا ہے مجھے، اور میرا کیونکہ چینل سے بہت نیئرسٹ ہے، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کبھی وہاں پہ جوس پی لیا، کبھی ناشتہ کر لیا۔ میں ایسی زندگی کو بہت پسند کرتی ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو آرٹیفیشل ہوتی ہے نا، وہ بناوٹی، اس میں آپ کو سکون نہیں ملتا، لیکن آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا، تو یہ دکھاوے سے ہٹ کے کام کیجیے گا۔ اس جگہ پر بیٹھ کے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے یہاں پر 5000 کا سوٹ پہنا ہے، میری زندگی میں تو ڈولمن مال سے اور ہائپر سے نیچے بات نہیں کرتی، تو میں آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوں اور آپ کی فیملی کو مس گائیڈ کر رہی ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، زندگی کی حقیقت ہی ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ میری یہ ذمہ داری، اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جس کی وجہ سے خواتین، میرے بھائیوں کو، ہمارے والد صاحب جو بیٹھے ہیں، ان کو کہیں تھے دیکھیں جی، یہ دیکھیں یہ ایسے کہہ رہی ہے، دیکھو نا بھائی وہ بھی تو ایسے کرتی ہے۔ نو وے، میں کبھی بھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کروں گی، کیونکہ میں آپ کی جواب دہ ہوں، بالکل آپ کی جواب دہ ہوں۔ کل میں آپ کے سامنے آؤں گی، میں بہت سادھارن، بہت سمپل سی لڑکی ہوں، اور ایسا ہی رہنا چاہیے۔ آج میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہی تھی کہ آ رہے تھے تو میرا آج گنے کا شربت پینے کا دل کیا۔ میں نے کہا کبھی میں جوس پی لیتی ہوں، کبھی میں دودھ والا ملک وہ ہے وہ بڑا مزے کا ہے، وہ بڑا اچھا لگتا ہے، آج میرا دل کیا، میں نے کہا
تو وہاں دو گلیاں آگے، ایک گلی کے اندر، یہ نرسری کی طرف ہے، کراچی حلیم کی طرف سائڈ پہ بتا رہی ہوں، اندر ایک گلی کے ذرا سا اور اندر ریڈ کلر کی اس نے ایک بہت بڑا ایک چھپرا وپرا ڈال کے چائے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں، تو وہاں اتنا رش لگا ہوا تھا. میں ان لوگوں کو جو پردیس جانے کا بہت سوچتے ہیں، اپنی بیوی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے، ناظرین میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس ماں کو دیکھ رہی ہوں جو ماں شاید یہ سمجھ رہی کہ میں اپنے بیٹے کو باہر ملک بیچ کے میرا چھتوں والا گھر، لینٹر والا گھر ہو جائے، اور جب وہ لینٹر والا گھر ہو جائے گا تو وہ ماں خوبصورت بیٹے کی یادوں کو جو اس کے ساتھ گزار سکتی ہے ان سب سے محروم ہو جائے گی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی خاطر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں باہر ملک چلا جاؤں اور میں وہاں سے بہت سا پیسہ لاؤں اور اپنے بچوں کو پڑھاؤں، اور جب وہ بوڑھا باپ یہاں آ جائے تو وہ بچے ان کو منہ تک نہ لگائیں. ایسے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں کوئی ٹھیلا لگا لیں، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تو دیکھیں گے. ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ اس بیوی کو میں دیکھتی ہوں، یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئے اور بڑے بڑے بچے جب واپس آئے تو وہ خود ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، اور بیوی یہاں پر بچوں کی خدمت جیسے نوکرانی کی طرح، اور باپ وہاں پر باہر ملک میں کوئی ٹریلے چلا رہا ہے، کوئی سویپر ہے، کوئی برتن دھو رہا ہے، کوئی ڈش واش، کوئی کیا کر رہا ہے. اس کو صرف ایک جنون ہے. ارے بچوں، تم لوگوں میں کیوں نہیں اپنے باپ کے لیے یہ جنون، اپنی ماں کے لیے یہ جنون کیوں نہیں ہے وہ جنون؟ اور جب ان کو آپ کی چاہت، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل اکیلا. روزی دینے والا میں وہ بتاؤں، میں جب راستے میں اس گلی کے اندر میں دیکھ رہی ہوں اس نے ایک چائے کا ڈھابا لگایا ہوا ہے، تو کیا اس کو اللہ رزق نہیں دے رہا؟ اس کو یہ یقین نہیں ہے؟ وہ بھی سوچ سکتا ہے یار میں بھی 5 اسٹار یا باہر کوئی شاپ لے لوں، 40-50 ہزار روپے نرسری کا روڈ ہے، میں دوں ایک پیسے دوں اور میری یہاں پر کیا میری بکری نہیں ہوگی؟ دیکھو اس کو کتنا یقین، اور رش اتنا لگا ہوا تھا، جتنے آفیسز کے لوگ ہیں وہاں جا کے چائے پی رہے تھے، جو سوٹ بوٹ اور ٹائی میں ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے اس ڈھابے پہ چائے پی رہے ہیں اور بسکٹ کھا رہے ہیں اس گلی کے اندر. کیوں اللہ اس کو رزق نہیں دے رہا؟ میں بڑی ریکویسٹ کروں گی، یہ زمین پھر پتہ کبھی کبھی ان کی تو باڈی بھی نا تابوت میں آتی. ایک ماں کو میں نے ٹوٹتے دیکھا، ایک بیوی کو بکھرتے دیکھا ہے. شٹرنگ کا کام کرتا ہے وہ لڑکا. ماں کو ایک تھی کہ بھئی میرا بیٹا باہر ملک جائے اور کچھ کمائے، پڑھائی لکھائی تو تھی نہیں. اس کے دماغ میں کسی نے یہ ڈال دیا کہ یہاں کا 50,000 وہاں کا 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ ہے. اس 1.5 لاکھ کے چکر میں وہ بچہ گیا، عمر اس کی کم سے کم 18 سے 19 سال، اور وہ 6ٹھی منزل سے گر کے 1 مہینے کے اندر اس کی باڈی آئی. بتائیں اس کی ماں کا کلیجہ نہ پھٹ گیا ہوگا. وہ وقت سے پہلے بندی بوڑھی ہو گئی ہے. اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کی کتنی چاہت تھی، اس کی منگنی بھی کر دی. چاہتے دیکھو ذرا ماں باپ کی. میرے خیال میں ایوریج، شاید میری کچھ غلط نہ ہو تو، لیکن وہ جوان تھا اور 18 یا 21 سال کوئی اس لڑکے کی عمر تھی، اور اس کی میں کمانے جا رہا ہوں. ماں باپ کی چاہتیں، بیوی کی محبتیں، سب کچھ چھوڑ کے. ایسے کئی لڑکے ہوں گے جو اپنے وطن کو چھوڑ کے باہر ملک میں جاتے ہیں. وہ کشتی بھی ڈوبی تھی، یاد آیا آپ کو؟ وہ کشتی ڈوبی جنہوں نے اپنے زیور دے کے، اپنے گھر کی چیزیں بیچ کے اپنے بچوں کو باہر ملک چھپ چھپا کے بھیجنے کی کوشش کی. کیا ملا؟ وہ کیسے تڑپ تڑپ کے مر گئے. رزق اور روزی کا مالک صرف غفور الرحیم ہے. خدا کے لیے شکر ہے یہ پردہ میرے رب نے رکھا ہے. نہ تم کسی سے کسی کی روزی چھین سکتے ہو، نہ تم کسی کو موت دے سکتے ہو. میرے کہنے سے یا تمہارے کہنے سے کوئی کسی کو کہے نا اللہ کرے تو مر جا، کوئی نہیں مرتا. شکر ہے کسی کے منہ کے نوالے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں. قرآن کھولیں تو سب واضح ہو جائے گا. روزی روزگار کا مالک اللہ ہے. آپ جو کرم یہاں بو کے جائیں گے وہی کاٹ دیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کہتی ہوں ان بچوں کی زبانیں نہ کٹ جائیں جو ماں باپ سے اتنی بلند آواز سے بات کرتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. تو برائے کرم ذرا سا خیال رکھیں. اور
میں پھر جو پردیس میں چلے گئے ہیں ان کی پتہ نہیں شاید چیزوں سے اگر ان کو خوشیاں ملتی ہیں اور واقعی میں ملتی ہوں گی، اور بڑے فخر سے شاید وہ بیوی کہتی ہوں کہ میرے شوہر نے جو ہے یہ مجھے سونے کا سیٹ بھیجا ہے، اور پڑوس ارے واہ دیکھو جی رضیہ کا بیٹا باہر ملک چلا گیا، آج تو اس کے گھر میں فریج بھی ہے، اس نے تو لینٹر بھی ڈال دیا، آج یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا۔ تو یہ مادی چیزوں کو اگر آپ جنون کی حد تک چاہیں گے نا تو صرف بربادی ہے، سکون کی بربادی۔ یا تو پوری فیملی کو لے کے چلے جائیں، جدا مت ہو، یہ پل کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب وہاں کے جو اس وقت موجود ہیں وہ عید جو ہمارے خوبصورت تہوار آتے ہیں ترس رہے ہیں، بہت زیادہ ترس رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ عید منائیں، کب میرا بچہ میرے دل کے ساتھ لگے۔ اس کو اپنا 3 سال کا بیٹا یاد آ رہا ہے، اس کو اپنی 5 سال کی بچی یاد آ رہی ہے۔ یار کاش اس وقت وہ ہوتے، اور اب بچے یہاں پر دوسروں کو دیکھ کے ان کے بابا تو ان کو عید پر مسجد لے کے جا رہے ہیں، میرے بابا تو گھر پہ نہیں ہیں۔ تو زندگی میں شکر ہے ہمارے پیغمبروں نے بھی یہ میسیج نہیں دیا، نہ صحابہ کرام نے دیا، نہ تمام بزرگان دین نے دیا ایسا میسیج جس میں جدائی ہو۔ یہ بہت تکلیف دہ سبب ہے۔ تو کوشش کریں، روزی روزگار بے شک اللہ اس میں اللہ مسبل اسباب ہے، یہ تو اپنی بیوی بچوں کو اپنی ماں کو اپنے پاس رکھے جہاں پر بھی جائیں۔ ملک پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے، پتہ نہیں کس کی روزی کہاں لکھی ہے، لیکن کوشش کریں پلیز اپنے بچوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں تاکہ کوئی ارمان نہ رہے کہ میں اپنے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے نہیں کر سکا۔ لیٹس سی میری کوئی بات پلیز کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جس کے اوپر بیتتی ہے وہ ہی جانتا ہے، لیکن جو آنے والے وقت پر بیتتی ہے وہ میں جاننے لگتی ہوں، اور یہ میں بھی پریکٹیکل بتاتی ہوں، تو اس وقت سب اچھا لگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تازہ گلاب کھلتا ہے، لیکن جب وہ مرجھاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیٹس سی، گرمیاں بہت ہیں، کہتے ہیں درخت کی چھائیں ہر کوئی ڈھونڈتا ہے لیکن درخت لگانے کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ پلیز جتنا ہو سکے کہیں نہ کہیں نیم کا درخت، سمانجنے کا درخت، ان درختوں کو لگائیں تاکہ اس کی چھاؤں میں جو بھی بیٹھے وہ آپ کو دعا دے۔ یہ چھوٹا سا میسیج مزید، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہیلتھ کا سیگمنٹ ہے، اور حکیم ساجد صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ذرا مصروف ہیں اور وہ نہیں آ پائے، تو ان کا ایک اسپیشل پروگرام ہے، وہ آپ دیکھیے۔ ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین بس شارٹ فارم میں کہوں گی کیونکہ میرے یہاں پر ڈاکٹر صاحب تشریف لے کر آ چکے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی تھی جنرل ٹاپک پہ ہر طرح کی بیماریوں کے بارے میں، تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ آف کورس بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکیں۔ میں نہیں، میرے ساتھ یہاں جو تشریف رکھتے ہیں وہ بات کریں گے، اور جی ہاں گولڈ میڈلسٹ میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں حکیم ساجد اسلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ساجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ ہیں؟ پاک کا شکر سبھی۔ اچھا، جس طرح میں ابھی ناظرین سے بھی کہہ رہی تھی کہ بہت ساری بیماریاں ہمارے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہیں، اور اچھا سب سے زیادہ میں ایک بات بتاؤں، شوگر کے لیے لوگ ہر گھر سے ایک بندہ ضرور شوگر پیشنٹ ہوتا ہے، اور ڈے بائی ڈے پہلے جو تھا کہ بھائی کسی کو 90% ہو تو شوگر ہے، پھر وہ بڑھتی 120، اب کہتے ہیں 150 تک ہونی چاہیے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم مینٹلی پریپیئر ہو گئے کہ شوگر ہمیں ہو گئی ہے، تو ہم کیسے اس کو مقرر کریں کہ ہمیں شوگر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی یہ تو بات آپ نے زبردست کی ہے، کیونکہ میں خود بھی اس چیز کے اوپر بعض اوقات دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پیشنٹ اتنا آ رہا ہے، ینگ لوگ آ رہے ہیں سبھی، مطلب کہ شوگر ہمارا پرانا کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید 40 سال کے بعد ہی شوگر ہونی ہے، لیکن میں پری ڈیابیٹک کے اندر ینگ لوگ فیٹی لیور کے اندر چلے جاتے ہیں سبھی بہت جلد، اس کے بعد اپنے اوپر غور نہیں کر رہے ہوتے اور کھانے پینے میں اعتدال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں،
اصل میں صحت جو ہے نا، جیسے ہم بولتے ہیں کہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس وقت آپ کی باڈی کے ساخت اور اس کے افعال صحیح طریقے سے کام کرتے رہیں، سبھی اس چیز کا نام ہم صحت بولتے ہیں. اور جب یہی صحت آپ کی جو ہے بگڑتی ہے، اس کے اندر آپ کے باڈی کی ساخت اور افعال جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انیشل سٹیج ہوتی ہے جب ہمیں شروعات کی بیماریاں آتی ہیں، وہ بھلے فیٹی لیور ہو، کسی بھی چیز کا خراب ہونا ہو، ہمیں فوری اپنی صحت کی طرف مائل ہونا چاہیے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں اور اپنی باڈی کا خیال رکھیں، تو سب سے پہلے تو جس طرح آپ ہر اپنے پروجیکٹ کو ٹائم دیتے ہیں نا، اسی طرح آپ کو اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا. ہم دنیا کے ہر کام کے اندر ہماری بہت سی کوشش ہوتی ہے ٹائم سے پہنچنا، ٹائم سے جو ہے اپنے کام کو مینیج کرنا. باڈی ہمارا مین وہ سٹرکچر ہے جس کے ساتھ ہم نے اپنی لائف میں آگے چلنا ہے. تو اگر آپ کی باڈی کی ساخت اور افعال بہترین کام کریں گے تو آپ تندرستی کی طرف ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکیوٹ پرابلم آنا شروع ہو گیا ہے، آپ اس کو فوری کاوا جات کی مدد سے، کسی معالج سے مشورے سے اس کو حل کریں. اور یہی بیماری اگر کرونک بن گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار آپ کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہی ہے، تو آپ کو خود چاہیے کہ بھئی اپنا باڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھیں، اس پہ غور و فکر کریں، کسی معالج سے مشورہ کریں، اپنا ٹیسٹ کروائیں. زیادہ تر میں بولتا ہوں کہ جس طرح ہمارے یہاں کے موسم ہے، جس طرح کہ ہمارا ماحول ہے یہاں پہ، ہمیں 6 منتھ کے اندر اپنا، یا کم از کم 6 منتھ آپ سبھی نہیں بھی کریں، اگر آپ اپنے ساتھ پرابلم کو دیکھ رہے ہیں تو آپ 3 ماہ بعد، مہینے بعد جب آپ دیکھیں تو اپنا ٹیسٹ کروائیں. لیکن اگر آپ اپنے باڈی میں زیادہ تبدیلیاں نہیں دیکھ رہے، اپنے فعال باڈی کو تندرستی کی طرف دیکھ رہے ہیں، جسم کی ساخت کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا ایک کم از کم لیور کا ٹیسٹ کروا لیں. 2-4 جنرل سیٹ ٹیسٹ سبھی جو ہوتے ہیں، سی بی سی کا ٹیسٹ کروا لینا، یورین کا ٹیسٹ کروا لینا، جس کو سی بی سی کے اس کے علاوہ جو ہے ہم لیور فنکشن ٹیسٹ LFT بولتے ہیں، وہ کروا لینا، لیپڈ پروفائل کروا لینا. یہ 2-3 ٹیسٹ تو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. کم از کم لیپڈ پروفائل تو کروانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا خون گاڑھا تو نہیں ہو رہا، جگر کے اندر آپ کے کوئی پرابلم تو نہیں چل رہی ہے. LFT کروا لیں، یورین UDR کروا لیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو اس صورت میں UDR کروایا جا سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ پیشاب کے معاملات کے اندر کوئی چیز آپ کی باڈی سے ضائع تو نہیں ہو رہی ہے، جلن تو نہیں ہو رہی ہے یورین کے اندر. تو بات ہماری جس طرح پچھلے پروگرام میں جنرل ٹاپک کے اوپر چلی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں اور اپنے ایک موضوع کو تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروگرام کو تکمیل کی طرف لے کے جاتا ہوں. بات شوگر کی جو چل رہی ہے نا، سب سے پہلے میں اپنے پروگرام کے اندر لفظ بولتا ہوا ہوں کہ نہار منہ پانی پینا ٹھیک نہیں ہے. اکثر لوگ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں، یا میرے وہ ناظرین جو میری میڈیسن یوز کر رہے ہیں ابھی مختلف شہروں کے اندر، وہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ اگر ہم آپ کو یہ بات نہیں بتا سکے کہ صبح خالی پیٹ پانی پینا نقصان دہ ہوتا ہے، اچھا اس کی مقدار ہے کہ اگر آپ 2-4 گھونٹ 5 گھونٹ آپ پی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے سے. اگر آپ لیکن کو طلب ہو رہی ہے، آپ کے طلب ہونٹ ہو رہی خشک ہے، ہو رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، تو کوئی ایسی بات رج نہیں کے ہے، نہ پیئے. گناہ نہیں ہے. اور بہت کم مناسب مقدار میں باڈی کی ضرورت کے حساب سے پینا گناہ بھی نہیں ہے، باڈی کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ جو میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اس چیز کا معلوم ہوا ہے کہ صبح نہار منہ پانی پینا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بالکل یہ بات ہمارے مجربات کے اندر غلط ثابت ہوئی ہے. ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ زیادہ تر میں وہی دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں کسی بھی پیشنٹ کو جب دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس کی جلد کو لٹکتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہوں، ایج کے حساب سے باڈی کی ساخت کو تبدیلیوں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کے افعال کو جو ہے وہ بگڑتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو اس سے کنفرم میں ایک ہی فکرہ کسی کو بھی بولتا ہوں اپنے تجربات کی بنا کے اوپر کہ آپ نہار منہ پانی پیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نہار منہ پانی پینے والے جو لوگ ہیں ان میں سے تقریباً 95% لوگوں کے لیے میرے یہ الفاظ ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر اتنی جھریاں ہوں گی کہ ان کو گننا مشکل ہو جائے گا. 95% لوگوں کے لیے. کچھ بلڈ کے گروپ ہیں جن کو خالی پیٹ پانی پینا او پازیٹیو ہو گیا، جیسے او نیگیٹو ہو گیا، وہ بھی ایک ایج تک سبھی اگر 40 ایئر سے ابو وہ جا رہے ہیں
तो उनके लिए भी ज़्यादातर पानी जो पीना है सुबह नहार मुंह का, वो नुकसानदेह होता है। ओके। लिहाजा आपको किसी भी बीमारी में जाने के लिए देर नहीं लगेगी अगर आप निहार मुंह पानी पीने की रूटीन बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोग नीम गर्म पानी पीना पसंद करते नीम हैं गर्म और पानी के मेंशन कर देते हैं कि वो चाइनीज है, वो लोग पीते हैं, देखें अगर या सुन्नत नबी कह देते हैं। मैं माजरत के साथ ऐसा जी कहते बिल्कुल बिल्कुल, सभी कुछ आपकी बात सही भी है, क्योंकि अल्लाह के नबी वसल्लम की तरफ से अगर नहार मुंह पानी पीने की कहीं पे दलील भी मिलती है ना, उसमें उसको हम बोलते हैं कि शहद के अंदर मिला के, नीम गर्म पानी शहद मिला के उसको उसको हम एक कह सकते हैं कि वो एक खाली पेट पानी पीना नहीं रह जाता, वो एक दवा बन जाती है। सही। ख़ास तौर पे मोटापे के जो लोग हैं, जिनको ज़्यादा फैट आ गई है, निहार मुंह पानी के अंदर जो है, नीम गर्म पानी के अंदर, वो भी उसकी भी एक मिकदार होगी। वो भी ऐसे नहीं होगा कि आप 2-2, 3-3, 4-4 गिलास जो है वो पानी के पिएं, और उसकी भी एक गिलास पानी के अंदर अगर आप 2 चम्मच शहद के मिला के नींबू निचोड़ के ले लेते हैं तो आपके जिगर की फैट के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। वो ओवर फैट नहीं बॉडी के ऊपर बनती है, और एंटी ऑक्सीडेंट कह सकते हैं हम इसको, बड़ा बेहतरीन है। बाकी जिस तरह गर्मी की शिद्दत चल रही होती है, इसके दौरान के अंदर आप दिन के अंदर मिनिमम भी 10-12 गिलास पानी पिएं। अगर आपको पसीना ज़्यादा ज़ायल हो रहा है तो आप उसकी कुछ मिकदार बढ़ा सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, वो भी ख्याल रखें कि अगर आपकी बॉडी गर्म है तो आपको यकदम से बहुत ठंडा पानी नहीं पीना। ज़्यादातर लोग जो हमारे पास बीमार होके आ रहे हैं ना, उनकी वजूहात यही हैं कि वो फुल गर्मी से है, फुल पसीने के अंदर हैं, और अपनी बॉडी से ओवर टेम्परेचर पानी पी रहे हैं, ओवर जो है वो ठंडा पानी पी रहे हैं। बॉडी गर्म है, पानी बिल्कुल यख ठंडा पी रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, बॉडी में बिगाड़ पैदा होगा। ठंडा और गर्म जब मिलेगा, बॉडी के अंदर सोजें बनना शुरू हो जाएंगी, लीवर जो है आपका, उसके अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा आपको थोड़ा सब्र करना है। जब आप गर्मी से आ रहे हैं, पानी अपनी बॉडी के हिसाब से थोड़ा सा ओवर तस्कीन मिले बॉडी पानी पीते हुए। तो जिस वक्त हम एहतियात करेंगे अपनी बॉडी के अंदर और पानी की एक मुनासिब मकदार दिन के अंदर इस्तेमाल करेंगे, एक टाइम के अंदर आपके 2-2, 3-3, 4-4 गिलास ओवर गिलास पानी पीना भी आपकी किडनी फेलियर की तरफ अच्छा, जाने का एक सबब होता सवाल, है। ये जो आपने बताया ना किडनी फेलियर की बात है, ये क्यों इतनी तलब होती है कि मैं अक्सर 1-2 जगह पर भी गई तो लोगों ने कहा यार ठंडा पानी ला के दो मुझे, यानी कि वो इतनी शदीद उनकी पता नहीं कैफियत कैसे होती है बॉडी प्यास की। बुझ जाती है, मुझे नहीं पता। मुझसे तो जैसे मुझे तो असल पसंद नहीं है, मटके का पानी की तरह सभी पसंद है। बिल्कुल मैं आपको वाज़ह बता ये दूं ऐसा कि क्यों फीलिंग कहाँ से आती है ऐसे अंदर जिस से? वक्त हम अपनी बॉडी को मुनासिब मिकदार के अंदर रूटीन के हिसाब से पानी मुहैया नहीं कर पाते, फिर जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन चलती है, जैसे हीट स्ट्रोक होने का सबब भी यही होता है कि ओके। आप सारे दिन के अंदर आप अपनी बॉडी में नमकियात को, पानी को पूरा नहीं कर पा रहे ठीक हैं। है। फिर आप कहीं पे कोई काम करते हैं, सफ़र करके आ रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस होने लग जाती है। आप उसको बुझाने के लिए आपकी बॉडी में क्योंकि एक प्यास की बहुत ज़्यादा तलब हो रही होती है, आपके जहन में यही बात होती है कि शायद ठंडा पानी मिले से पीने से बॉडी को तस्कीन मिल जाएगी, बॉडी जो है सुकून में आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने देखा होगा कि वही ठंडा पानी जब पीने के बाद बंदे को कुछ सेकंड, कुछ चंद मिनट के लिए सुकून होने के बाद वापस से वो प्यास लग रही होती है। इससे बेहतर है कि आप सारे दिन के अंदर अपनी बॉडी की पानी की मिकदार पूरी करें, ताकि आपको वक्त मुकर्ररा के ऊपर अगर आपकी बॉडी कोई फाल सर अंजाम देती है, कोई आप काम करते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की शदीद ऑलरेडी जो कमी हो रही होती है बॉडी में, तो आप जब यकदम पानी कोई काम करते हैं तो वो मज़ीद एक हद तक जो है आपको पानी की बॉडी के अंदर जब कमी होगी, आपके दिमाग के अंदर पानी नहीं पहुंचेगा। पानी से मुराद जो खून होता है हमारा, वो दिमाग के अंदर सर्कुलेट करता है और उसका दबाव जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम जब पानी पीते हैं उसका दबाव बढ़ता है हमारे दिमाग की तरफ, तो पानी की कमी पूरी होती है। जब तक ये दबाव हमारे पूरे खून की सर्कुलेशन के अंदर नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक हमें बॉडी के अंदर प्यास की शिद्दत महसूस होती रहेगी, और जब हमारे बॉडी के अंदर इस पानी की कमी पूरी हो जाएगी, प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाएगी। बहुत से ज़्यादा पानी पीने से आपने देखा कि आजकल जो चल रहा है ज़्यादातर हैज़ा चल रहा है, डायरिया चल रहा बिल्कुल है, ऐसे ही। ठीक है। इससे
لیمو کی سکنجمی اس کے لیے بڑی بہترین ہے. مختلف مشروبات, قدرتی مشروبات کی سلیکشن کریں, نہ کہ آپ کولڈ ڈرنک لیں, نہ کہ آپ جو ہے مختلف کیمیکلز والے جوسز کا استعمال کریں. آپ اپنی باڈی کو جب مناسب مقدار کے اندر صبح دوپہر شام اپنے کھانے کا خیال رکھیں گے, اپنی باڈی کو دیکھیں, باڈی کو دودھ کی بھی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی باڈی کے لیے صبح دوپہر شام کے لیے کھانا کھانے کا بتایا گیا ہے. آپ نے اس کے اندر ہیلدی کھانا لینا ہے. جب آپ نے اپنی لائف کو زیادہ جینے یہ کا ہیلدی سوچا, کھانا کیا ہوتا ہے ساجد بھائی؟ ہیلدی یہ کھانے بتائیں سے میں ہیلدی کھانا قدرتی فوڈ, نہیں ہیلدی کھانے کے مطلب کہ لوبیا لیں, جوں کا دلیا لیں, صبح کا یا ناشتہ کیا ہے یہ, بہت بہترین بیسن کی ہونا روٹی چاہیے. لیں, جی دیکھیں, دہی میں لیں, شوگر کے ملائی لیں, پیشنٹ کیا کے لیے بھی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم شوگر کا اللہ کے حکم سے, یعنی کہ وہ موذی امراض ہم نے سبھی طب قدیم اور طب جدید اس کے اوپر سرچ کرنے کے بعد شوگر کے اوپر ایسا زبردست قسم کا ہم نے کورس تیار کیا ہے, یعنی کہ تمام تقاضوں کو, انسانی باڈی کے تمام حفظان صحت کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے شوگر جیسے موذی مرض کا, ہم نے جو ہے وہ بانجھ پن, بے اولادی جیسے امراض کا, جن کا ایلوپیتھک یعنی کہ جدید ایلوپیتھک طب کے اندر بھی جو ہے ابھی تک, جس کو ہم فرنگی طب کہہ سکتے ہیں, اس کے اندر بھی ابھی تک اس کا کوئی مناسب علاج موجود نہیں ہے. تو میرے یہ الفاظ کہ موذی امراض جن کا ابھی تک فرنگی طب کے اندر بھی علاج موجود نہیں ہے, جیسے شوگر ہو گیا, جیسے پتے کی پتھری ہوگی, جیسے بے اولادی ایزوسپرمیا کے لوگ ہو گئے, فیلوپین ٹیوب بلوکیج کے لوگ ہو گئے, کہ جی میرے پاس اکثریت پیشنٹ کی ایسی تعداد آتی ہے جو مختلف اپنے گھروں کے اندر مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہماری بچی ہے, ہماری بیٹی ہے, اتنا عرصہ شادی کو ہو گیا, فیلوپین ٹیوب جو ہے وہ بلاک ہیں اور اولاد ممکن نہیں ہے, ایگ نہیں بن رہے ہیں, اووری میں سسٹ کا بڑا مسئلہ آج کل سبھی آ رہا ہے, بہت زیادہ پرابلم آ رہے ہیں میرے پاس, باڈی کی شیپ چینج ہو جانا, جو ہے نا ٹوٹل جو ہے فگر چینج ہو جانا, اتنی ایج نہیں ہے لیکن ہماری خوراک کی وجہ سے ہارمونز میں لیڈیز کا پرابلم بہت زیادہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے. پیریوڈ کے دوران حیض کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہماری یہ بچیاں, مائیں بہنیں جب دیکھ رہی ہوتی ہیں, جو خاص طور پہ بچیاں جوان ہو رہی ہیں, ڈیلیوری کے روتی ہیں, دوران ڈیتھ ہو جاتی ہے کبھی روتی ہیں. یہ سارا جو آکسیجن کی پرابلم کمی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ مناسب مقدار کا نہ لینا. ہمارے پاس کوئی بھی ایسا جوڑا جو بے اولاد ہے اور آتا ہے تو الحمدللہ ہمارا اتنا بہترین قسم کا علاج ہے. جیسے میں اپنے فکروں کو دوبارہ سے دہراتا ہوا جاؤں کہ تمام موذی امراض کا علاج جن کا ابھی ایلوپیتھک کے اندر بھی علاج ممکن نہیں ہے, اور ہم نے اپنی تحقیق کو الحمدللہ اس طرح طب قدیم اور طب جدید کے سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایسے قسم کے حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایسے کورسز تیار کیے ہیں, الحمدللہ ایسے ہم علاج کے اندر کامیاب ہوئے ہیں کہ ہمارے ہزاروں کے حساب سے پیشنٹ تندرست اچھا ہو کسی کا چکے ہیں. ذکر کریں کہ جیسے کوئی آیا ہو بگڑا ہوا شوگر پیشنٹ, ٹھیک یا ہے, اس نے کہیں ایسا جب آپ کے بہت سارے, آپ کے تو میں لامحدود جسے بولتے ہیں, بالکل اللہ کا بہت زیادہ, شکر, کسی کا ذکر بتائیں کہ ایسے سبھی میرے تکلیف میں آیا ایسے ہو. پیشنٹ میرے پاس ابھی حالیہ میں ایک پیشنٹ آیا, میں نے اس کو چیک کیا کیا اور پرابلم تھی اسے, شوگر کا مسئلہ تھا. کتنے سال سے؟ تقریباً 14 سال سے اس کے ساتھ شوگر کا مسئلہ تھا. HbA1c بھی اس کی لگ بھگ 13 14 15 ہی آ رہی ہوتی. میرے پاس بہت سے ایسے مریض ہیں جو انسولین لگاتے تھے. ابھی میرا ایک پیشنٹ ہے, سلیم نام ہے ان کا, وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے, تقریباً 18 سال کے, اچھا, اور انسولین لگاتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیلی سے اس کا انجو ہوا تھا. ٹھیک ہے, میرے ایسے پیشنٹ شوگر کے اندر جو مبتلا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ قلب کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں, ہارٹ کے پرابلم کے اندر موجود ہیں, یعنی کہ شوگر کی گولیاں بھی لینی پڑتی ہیں. بعض پیشنٹ کو انسولین اور گولیاں بھی لینی پڑتی ہیں. بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو انسولین بھی لینی پڑتی ہے اور شوگر کے لیے گولیاں بھی لینی پڑتی ہیں, ساتھ بیٹا بلاکر بھی لینا پڑتا ہے, ساتھ ایسپرین وغیرہ بھی لینی پڑتی ہے. یعنی کہ گوشت کے انجماد خون ہم اس کو بولتے ہیں. جب آپ نارمل حالت, ایک تو خون باہر نکل کے جم گیا, ایک ایسا خون ہوتا ہے جو آپ نارمل جیسے میں اور آپ ہیں, اور نارمل حالت کے اندر اپنی باڈی کے اندر خون کے لوتھڑے, کلاٹنگ ہم اس کو بولتے ہیں عام الفاظ کے اندر, کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں
انجماد خون ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے خون کی سرکولیشن کے دوران یہ جمع ہوا خون آپ کے باڈی کے اندر جو شریانے ہیں کہیں پہ بھی وہ بلوکیج کر سکتے ہیں. اس کے اندر اچانک سے ہو جانے والی جو بلوکیج ہو رہی ہوتی ہے یہی ہم کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتی ہے. ابھی اس موسم کے اندر بھی ٹھنڈا گرم ہونے سے ایسی بہت سی اموات واقع ہو رہی ہیں. ہاں ایک دم گرمی سے ٹھنڈی کی طرف جاؤ آپ اے سی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں جا کے. اے سی کے آگے یکدم آپ نے اپنی باڈی کے ٹمپریچر کو بالکل نارمل کرنے کے بعد ہی اے سی میں جائیں. اگر آپ بہت سی گرمی سے آئے ہیں اور امیڈیٹلی آپ نے اے سی والے روم کا یا کسی بھی ایسے سینٹرل اے سی جہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس کا رخ کیا تھوڑا سا اپنے باڈی کو تھوڑا ریلیکس کریں. پٹھوں کا کھچاؤ بھی آ جاتا ہے, پٹھوں کا کھچاؤ آتا ہے. تو یہ پیشنٹس ابھی الحمدللہ پہلے دن سے ہم نے اس کی انسولین ختم کروائی. تقریباً ڈیلی کا جو ہے 45 کے قریب انسولین ہوتا تھا. اب بہت سے پیشنٹ ہم ان کو امیڈیٹلی انسولین بند نہیں کرواتے جن کو بہت عرصے سے لگ رہی ہوتی ہے. دیکھیں ہم یا 400 سے زیادہ ہو میں بھی ایسے دیکھیں سبھی ان کی میں آپ کو بڑی اہم چیز بتاؤں. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میری تحقیقات ہے انسولین کسی بھی پیشنٹ کا عارضی تو علاج ہے, مستقل علاج لبلبے کا تندرست کرنے کا نہیں ہے. تو لہٰذا بہت سے پیشنٹ کو جو سالوں سے انسولین لگ رہی ہوتی ہے ہم ان کو امیڈیٹلی جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں کہ اگر آپ 70 انسولین لگا رہے ہیں تو آپ ایک ٹائم کے اوپر بس 10 سے 15 انسولین لگائیں, باقی انسولین کا استعمال بند کر دیں. ابھی اس پیشنٹ کا ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کا انڈر آبزرویشن اس کو رکھنا ہوتا ہے. ہم واٹس ایپ کے اوپر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, میڈیسن ہم سے چلی جاتی ہے اسلام آباد کے اندر, لاہور کے اندر, ملتان کے اندر, پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں کے اندر, سیالکوٹ کے اندر, جہاں جہاں ملتان کے اندر بے شمار پیشنٹ ہے ہمارا. ملتان کے اندر سبھی ہمارا پیشنٹ ان جتنے بھی کوئٹہ بڑے سٹی ہو گئے ہیں جہاں جہاں بھی آپ کا پروگرام تو تقریباً ہر شہر کے اندر ہی دیکھا جا رہا ہے. میرا پیشنٹ کراچی کی طرح جیسے پیشنٹ ہے اسی طرح تقریباً ہر سٹی کا میرا پیشنٹ ہے. ابھی دیکھیں ہمارا اتنا بڑا ایک نیٹ ورک ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی ایسا پیشنٹ جو ہمیں کال کرے, کوئی بھی پاکستان کے اندر ایسا مریض یا پاکستان سے باہر بھی, جیسے ہمارے سعودیہ کے بہت پیشنٹ ہیں, ہمارا پروگرام کہیں پہ باہر کے ملکوں کے اندر بھی سنا جاتا ہے یا کسی لنک سے ہم شیئر کرتے ہیں اس کو اپنی سوشل میڈیا کے اوپر تو باہر سنا جاتا ہے وہ. تو ابھی میرے پیشنٹ ہیں وہ پاکستان پہنچنے والے ہیں ابھی بہاولپور کے اندر, اور ان کی میڈیسن میری تیار پڑی ہوئی ہے شوگر کی. وجہ یہ ہے کہ کویت کے اندر, سعودیہ کے اندر, دبئی کے اندر یا پھر یورپین کنٹری کے اندر بھی میری میڈیسن یہاں سے جاری ہوتی ہے, ترکی کے اندر جاری ہوتی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ بھی ہماری میڈیسن جاتی ہے ہم ایک تو فالو اپ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کا, دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اوکے ہے, کہاں تک اس کا پرابلم چل رہا ہے. یہ جو آپ کے جو پیشنٹ اتنے کنٹریز میں ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر, بیسیکلی آپ سے لوگ مستفید ہوتے ہیں, ان کو آرام آتا ہے اور وہ آگے بتاتے ہیں. تو اس طرح لوگوں کی کمیونیکیشن کسی کو سب کو فائدہ ہو جائے. اچھا ساتھ ساتھ جس طرح ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کانٹیکٹ نمبر وغیرہ جو ہے اسکرین پر میں ناظرین بتاتی چلوں کہ ساجد بھائی کا کانٹیکٹ نمبر, موبائل نمبر, ایڈریس سب چل رہا ہے. لیکن میں چاہوں گی امان بھائی ساتھ ساتھ PTCL نمبر بھی لگائیں. ہو سکتا ہے کوئی کال کرنا چاہے اس وقت, ساجد بھائی سے کچھ سوال کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں. تو PTCL نمبر بھی تھوڑی دیر بعد مینشن کیجئے گا, ٹھیک ہے جی. ایک تو سبھی آپ بتا رہی تھی, مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کا پٹھوں کا پرابلم ہوتا ہے اس کے اندر, شوگر کے اندر. یہ سلیم بھائی کا جو اس وقت الحمدللہ وہ میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ بتا رہے کہ بھائی جان میری بہترین طبیعت ہے, ٹھیک ہے. میں نے ٹیسٹ کروایا ہے سی پیپٹائڈ ان کا, ماشاءاللہ 0.9 آیا ہے. وہ اس کی ایک رینج ہوتی ہے سی پیپٹائڈ کی. GAD 65 کا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں. ہم یہ ٹیسٹ اس لیے کرواتے ہیں, معالجین سمجھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ سے ہمیں لبلبے کی صحت کا پتہ چلتا ہے. ہم نے جو علاج کرنا ہے شوگر کا, اس کا ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا پینکریاز ہے, ہمارا لبلبہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر لبلبہ تندرست ہو جائے تو آپ شوگر سے مکمل نجات پا سکتے ہیں. واہ, تو کیسے ہوگا یہ سبھی اللہ کے فضل و کرم سے ہزارہاں لوگ اپنا سی پیپٹائڈ کروا چکے ہیں میرے موبائل کے اندر. لبلبہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ چلیں لبلبہ خراب ہونے کی 3 وجوہات ہیں آپ کی, 3 وجوہات ہیں. یہ بڑا سوال ہے. ہمارے نزدیک آپ کے لبلبے کے خرابی کا باعث آپ کا لبلبہ کہیں سے جو ہے وہ پھیل سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھیلتا وہ اس صورت میں ہے جب آپ کی باڈی کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو ہم اسابی بولتے ہیں. اس کی نشانی بلغم کا زیادہ آنا ہوتا ہے.
اچھا۔ اس کی نشانی رنگ کا پیلا اور تھوڑا سا سرخی مائل ہونا ہوتا ہے۔ آپ کی باڈی آپ کے پٹھوں کو چھوڑنے لگتی ہے، بار بار پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر، جیسے میں نے پہلا فقرہ کہا تھا کہ صحت کس چیز کا نام ہے، صحت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی باڈی کی ساخت اور اس کے افعال قدرتی طور پہ سر انجام اگر پائے جاتے ہیں تو آپ صحت، حالت صحت کے اندر ہیں۔ اگر ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، آپ ہیں جیسے آپ کام کے اوپر جا رہے ہیں کہیں پہ، آپ نے کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پیٹ میں درد ہو گیا، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کے افعال جو ہے، باڈی کی ساخت جو ہے، آپ کے باڈی میں پین ہونا، آپ نے کام کیا، آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ شروع ہوگی، بالکل ایسے ہی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے باڈی کی ساخت اور اس کی کارکردگی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ جب آپ اپنی باڈی میں ایسی تبدیلیاں دیکھیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار پیشاب آ رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے مریض مجھے سن رہے ہوں گے جن کو شوگر تو ہوگی لیکن ان کو بار بار پیشاب نہیں آ رہا ہوگا، ہاں، بار بار ایسا بھی ہو پیشاب، سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غلط فہمی میں رہے۔ یہ میں ایک شوگر کی ایک ایسی ٹائپ کی بات کر رہا ہر ہوں، باڈی کی الگ جی، وہ ہوتی ہے نا، سچویشن ہوتی ہے، یہ اسی لیے۔ شوگر کی میں ایک ایسی باڈی کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم اصلی شوگر کا نام دیتے ہیں، حقیقی شوگر کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے سبھی۔ پٹھے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، پٹھے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، ہڈیاں جو ہیں وہ چھوڑ رہی ہوتی ہیں گوشت کو، دن بہ دن کمزوری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، باڈی کے اوپر جو ہے وہ سلوٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، چہرہ جو ہے وہ گوشت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے لٹک رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے کام کاج سے دور ہو جاتی ہیں، قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، اکثر رونے کو دل کرتا ہے۔ سب پیشنٹ کی بات نہیں کر رہا میں اکثریت اپنی ان ماؤں بہنوں کی بات کر رہا ہوں جب وہ میرے پاس آتی ہیں اور اپنی بیماری کا ذکر کرتی ہیں۔ سبھی جس عورت نے ساری زندگی اپنے بچوں کا کام کیا ہو، اپنے بچوں کو پالا ہو اور اپنے جو ہے وہ سارے بھاگ دوڑ کے کام کرتی رہوں، ابھی وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ اپنے گھر کے سارے کام کر سکے، تو وہ اس وقت اس کے دل میں وہی سچویشن آ رہی ہوتی ہے کہ جب میں تندرستی میں اپنے گھر کے سارے کام کر لیا کرتی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس یہ علاج ممکن ہے۔ دیکھیں، میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا علاج بہت مہنگا بھی نہیں ہے۔ جو بعض لوگ ایسے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کو اللہ نے نوازا، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، اور جن کے پاس فائنینشلی طور کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے وہ ذرا سوچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی پیشنٹ کو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ میں علاج کے بعد بالکل مکمل اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے پیسہ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم اپنے پیشنٹ کو یہ ایک پیغام دینے جا رہے ہیں کہ وہ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ میں خاص طور پہ شوگر کی ٹائپس کے بارے میں جیسے ابھی بات کر رہا تھا، اس کے اندر اعصابی شوگر کی جیسے میں نے بات کی، اصلی شوگر کی بات کی، وزن کم ہو رہا ہوتا ہے، پیشاب آ رہا ہوتا ہے، رنگ پیلا ہوتا ہے، سیم اسی طرح ایک ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کے لبلبے کے اندر ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی اس کی شوگر گر جاتی ہے، کبھی اس کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، اس کو پیشاب نارمل مقدار میں ہی آ رہا ہوتا ہے، اس کا وزن نہیں گر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے اس کا خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے اس کے خون کے اندر شوگر اور ذیابیطس کی یہ وہ قسم ہے جس کو ہم گدی شوگر بولتے ہیں۔ اس شوگر کے اندر جو ہے بلڈ پریشر اصلی آ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کا کولیسٹرول باڈی میں بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کی جو جگر ہے وہ فیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے پیشاب کا رنگ جو ہے وہ پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پہلے میں قسم بیان کر چکا ہوں اس کے اندر پانی کے کلر کا پیشاب ہوگا، بار بار جو پیشاب آنے کی میں بول چکا ہوں۔ اس جو گدی شوگر کے اندر ہے، جو جگر کی خرابی کی وجہ سے ہونے والی شوگر ہے، اس میں گردوں کی سوزش بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہماری شوگر بھی اصلی نہیں ہوتی۔ ایک وہ شوگر ہماری ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے ہمارا لبلبہ متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے جو لبلبے آپ کے نے اندر۔ ابھی کہا نا شوگر کا، ایک لیڈی ہیں جی ان کو شوگر ہے، تو ان کو جو مجھے میسج بھی آیا تو میں نے کب سے سوال کروں، جی جی ان کی یورین میں انفیکشن ہو گیا، یہ پس پڑ گئی ہے اور بڑی ایک تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہ آئے دن یہی کہتی ہیں کہ کبھی کبھی میرے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے، اور وہ شوگر پیشنٹ ہے، بتائیں وہ کیسے؟ میں اس بالکل سبھی، آپ ایک کیا میرے پاس آنے والی ایسی پیشنٹ جو اعصابی اور اصلی شوگر کے اندر مبتلا ہیں، جی یا تو وہ انسولین کے اوپر جا رہی ہیں، جی جی، اگر وہ انسولین لگا بھی رہی ہیں نہیں انسولین پہ نہیں ہے وہ، بالفرض جا رہی ہیں، مطلب کہ ایلوپیتھک کے نزدیک وہ انسولین کے اوپر ٹھیک ہے، چلی گئی ہم یہ ہیں، کہہ سکتے ہیں، کہہ ٹھیک ہے، سکتے ہیں۔ اوکے۔ اگر وہ انسولین پہ نہیں بھی گئی ہیں
تو ایسے پیشنٹ کو عارضی نہیں اکثر جو ہے یورین کے اندر انفیکشن ہوتا ہے اکثر. اس کی وجوہات شوگر کا ہائی رہنا ہوتا ہے سب سے بڑی بات. آپ کو شوگر کی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی. اگر اس کو پراپر شوگر کی ٹریٹمنٹ ملے تو یورین کے اندر انفیکشن ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, ایسے پیشنٹ کو ہم ڈاکٹروں کی طرف سے جو ہے وہ بیری ساشے دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایبوکرین ساشے دے دیے جاتے ہیں. عارضی طور کے اوپر جو ہے وہ یورین میں انفیکشن ختم ہو جاتا ہے. ہم ایسے پیشنٹ کو عارضی طور کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائپس کو شوگر کی ٹائپس کو دیکھتے ہوئے میڈیسن زیادہ تر دیتے ہیں. ہم ایسے پیشنٹ کو تھوڑا سا دودھ کے اندر جو ہے وہ پانی ملا کے بھی دے دیتے ہیں. اس سب گول عارضی طور پہ, لیکن یہ سب چیزیں دیتے ہیں. یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا, عارضی طور کے اوپر, مستقل بنیادوں کے اوپر نہیں دیتے ہیں. ہم اسب گول کا چھلکا جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ دودھ کے اندر ملا کے پلا دیتے ہیں پیشنٹ کو. ٹھیک ہے, ہم ایسے پیشنٹ کو ایک کعبہ بنا کے دیتے ہیں. اس کے اندر ادرک اور سونف ہوتی ہے. ادرک اور سونف 3 سے 4 الائچی ملا دیتے ہیں. ہم ایسے پیشنٹ کو ایک اور کعبہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کعبے کے اندر جو ہے زیرہ ہوتا ہے سفید, ملٹھی جو ہے وہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے اس کے اندر, اور 3 الائچیاں ہوتی ہیں. اسی طرح کے ڈیفرنٹ قسم کے جو کعبہ جات ہیں ہم دے کے یورین انفیکشن کو ختم کرتے ہیں. لیکن ہمارا بیسک جو کام ہوتا ہے نا, ہم ان کو ایسے پیشنٹ کو ایسی غذاؤں کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی شوگر کو کم کریں. جیسے حقیقی شوگر کے لوگوں کی غذائیں کھٹی اور کڑوی ٹائپ آتی ہیں. میں اکثر کا ذکر آپ کے پروگرام میں کر چکا ہوں. میں چند کا ذکر کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو آگے لے کے جاتا ہوں. آپ جتنے بھی سٹرک فوڈ ہیں وہ یوز کریں. املی آلو بخارے کی چٹنی اصلی شوگر کے پیشنٹ کو, جن کو انسولین لگ رہی ہوتی ہے, جن کی ہائی رہ رہی ہوتی ہے شوگر, جن کا جسم ڈلک رہا ہوتا ہے, جن کو راتوں کو بھی اٹھ کے بار بار پیشاب کرنا پڑتا ہے, کھٹا ذائقہ لائیں گے باڈی کے اندر طاقت آئے گی. دل کے ایک غیر ارادی مسل کو طاقت دیتا ہے, یعنی کہ نظام انظام میٹابولزم کو جو ہے وہ آپ کے بہترین رکھتا ہے. ہمارا کھٹا جتنا بھی ذائقہ ہے دل کے اوپر کام کرتا ہے. اعصابی شوگر کے اندر ہمارے پٹھے کمزور ہوتے ہیں. اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے عضلاتی چیزیں چاہیے. عضلات سے مراد مسلز ہوتے ہیں, ایسی چیزیں جو ہماری باڈی کے پٹھوں کو, مسکولر سسٹم کو طاقت دیں. ان کے ذائقے کھٹے ہوتے ہیں, ان کے ذائقے جو ہے وہ کڑوے ہوتے ہیں. اور جگر کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے ذائقے کچھ حد تک ایک حصے کے نمکین اور ایک کے جو ہے چربرے ہوتے ہیں. اچھا, ایک یہ جو مچھلی کتنی فائدے مند؟ مچھلی کھٹے ذائقوں میں آتی ہے, عضلاتی میں آتی ہے, میدے کے لیے آتی ہے. سونے کی طرح ہے مچھلی شوگر کے مریض کے لیے. شوگر کے لیے کتنی فائدے؟ سونے کی طرح. جیسے کہہ لیں کہ اس نے سونا کھا لیا نا, کہتے ہیں جی کیا کھایا, کہتے ہیں جی سونے کی طرح کوئی چیز ہم نے کھا لی, اتنی بہترین چیز کھا لی. بڑے کا گوشت بھی ایسے پیشنٹ کے لیے اچھا ہے, بشرطے کہ اس کے اندر چربی زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ اپنے روکھا گوشت, روکھا گوشت اور چربی وربی نکال کے کھا سکتے ہیں اس کے اندر. اصلی شوگر کے پیشنٹ کے لیے بڑے کا گوشت بڑا اہمیت رکھتا ہے. اکثر جگہ پہ چھوڑوا دیا جاتا ہے شوگر, ناجائز ہے, بہت غلط ہے. ایسے پیشنٹ کو جو انسولین پہ ہو, ایسا پیشنٹ جس کا رنگ پیلا ہو, ایسا پیشنٹ, ہاں اگر اس کو ساتھ بلڈ پریشر ہو گیا ہے, سب سے بڑی بات تو یہ کہ غلط طریقہ علاج کی وجہ سے آج کے دور کے اندر, جیسے میں نے کہا نا, ہمارے نزدیک طب قدیم صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہمارا طریقہ علاج, کیا حکمت. ٹھیک ہے, آج کے جدید تقاضوں سے اگر ہم اس کو سرچ کرنے کے بعد اس کی کوئی چیز تیار کر رہے ہیں, کوئی نسخہ تیار کر رہے ہیں, تو کیا اس کی ویلیو ہوگی اللہ کے حکم سے. یہاں پہ بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ سبھی کہ شاید میں جو بات کر رہا ہوں غلط ہوگی, شاید شوگر کا علاج دنیا میں نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں سے آپ نے بات کی ہوگی, آپ نے علاج کروایا ہوگا, ناکام ہوئے ہوں گے. ہم پیچھا کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کا, ہمیں جستجو ہے, اللہ سے امید ہے, ہمیں اللہ سے نا امیدی نہیں ہے. ہم نے تو ایک فکرہ اپنے پروگرام میں ہزارہا مرتبہ دہرا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی ایسا مرض نہیں بھیجا جس کا علاج نہیں بھیجا. پہلے زمین کے اوپر اللہ پاک نے علاج یہ بھیجا. کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, جب قرآن پاک خود فرما رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. جی, میں سبھی اسی چیز کا اپنے آڈین کو, سامعین کو, میرے دوست احباب جو مجھے سن رہے ہیں یا میرے دیکھنے والے جو ہیں مجھے سن رہے ہیں اور جو مجھ سے علاج کروا چکے ہیں نا, مجھے ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, وہ تو میرے خود سے کیا ہیں, وہ میرے خود سے مجھے پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں. میں
اس چیز سے الحمدللہ بہت خوش ہوتا ہوں, پرسکون نیند لیتا ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ میرا ایک پیشنٹ, جب مجھے اشتہار ہے میرا پیشنٹ, ارے واہ, میرا پیشنٹ میرا اشتہار ہے, بغیر جب بولے مجھے الحمدللہ جب بولنے کے ضرورت. ایسا مزہ آتا ہے کہ مجھے فلاں پیشنٹ نے بھیجا, یہ آپ کا شوگر کا پیشنٹ تھا, یہ مجھے فلاں پیشنٹ نے بھیجا, یہ آپ کی پتے کی پتھری کا پیشنٹ تھا. رات میرے پاس ایک پیشنٹ تھا, 14 سال بعد اللہ پاک نے اولاد دی, پھر اس نے اپنے بہنوئی کا آگے علاج کروایا, وہ ابھی میرے پاس کراچی آ رہے ہیں. بڑی بہترین قسم کی انہوں نے مجھے لا کے جو ہے وہ برفی کھلائی کسی علاقے کی. کلے کلے کھا لی, نام, ہاں جی, بلانگ اکاڑا تھے وہ, ماشاء اور اللہ اللہ پاک ان نے کو ان کو نوازا, اور اللہ پاک ان کو نیک سب ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ اولادیں نہیں, اللہ پاک ایسے سبب بنا دے کہ وہ حیران ہو جائیں. آمین آمین. اور اللہ پاک اولاد نورینہ نعمت ہر جگہ پہ, میری یہ دعا ہے جن بہنوں کے پاس نہیں ہے اللہ پاک سب کو اولاد دے, اور ایسا اللہ پاک سبب بنا دے کہ سارے جو ہے بہانے وہ سائیڈ کے اوپر ہو جائیں, اور اللہ کی رحمت جو ہے قادر آ جائے. بے شک, اصل میں اللہ پاک ہم آپ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ وسیلہ بنا دیتا ہے کوئی تسلسل. اچھا میں بار بار کہہ رہی ہوں ناظرین, آپ پی ٹی سی ایل نمبر بھی ساتھ ساتھ عرش پلیز پلے کروائیں تاکہ جو کوئی کوئسچن کرنا چاہے, سوال کرنا چاہے حکیم ساجد صاحب سے, وہ بھی بات کر سکے. ان کے نمبر تو چلائیں لیکن پی ٹی سی ایل بھی مینشن, پی ٹی سی ایل بھی بیچ بیچ میں جو چل رہا ہوتا ہے نا, اس کا مقصد ہمارے ساتھ لائیو کال کے ہوتا ہے تاکہ آپ پروگرام میں ہم سے کچھ بات کر سکیں. اچھا میں ایک اور سوال, یہ تو شوگر کے لیے ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پاتی, ایسا بھی ہے, اور وہ کانفیڈنس بڑا لیک ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے پرابلم ہے, اب میرے لیے شادی کرنا میرے لیے ایک انسلٹنگ کا سبق بنے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب مجھے اس میں کوئی بھی دیکھیں کہتے ہیں نا, یہ میں نے چھپ کے سوال اوپن دیکھیں یہ شرع میں شرم نہیں ہے ہم بولتے ہیں, اور مسئلے کو آپ گالی مت سمجھیں کسی بھی چیز کو. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر دیکھیں طہارت کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباشرت کے, ہم مختلف تو ہم سکھاتے ہیں. آج کے دور کے اندر کچھ ایسے پیریڈ کی بات دی جا رہی ہے کہ بچیوں کو فلاں فلاں سے آگاہ کیا جائے, میں دبے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. میں بولتا ہوں جب شریعت نے ایک چیز کو کھل کے بیان کر دیا, طہارت کے مسائل دیکھ لیں آپ, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو ہے اچھا ہمارے ساتھ کال ہے, بات کریں گے جی, کال ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے, بات چلتی رہے گی. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, جی جی بات کیجئے میرے بھائی, آپ پہلے اپنا نام بتائیے. میرا نام انوار ہے, حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. حیدرآباد سے انوار بھائی, ساجد بھائی سے بات کیجئے گا. جی 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 ہیلو کہیں ساجد بھائی, بتائیے جی, آپ سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب بھائی میں جو اپنی وائف کے بارے میں معلومات کر دی تھی, تو یہ جو دودھ کی شوگر ہے تقریباً 7-8 سال سے. جی ٹھیک ہے, اور عمر کتنی ہوگی ان کی؟ جی عمر تقریباً 35-36 ہوگی. ٹھیک ہے, گولیاں لے رہے ہیں؟ جی ہاں, یہ ابھی تو بیچ میں تو ڈاکٹر سے لکھا تھا کہ گلوکوماس ٹیبلٹ آتی ہے وہ لے رہے ہیں. صحیح ہے. بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے ان کا؟ میرے ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بھی رہتا ہے, وہ 100 جو ٹیبلٹ آتی ہے وہ بھی ریگولر ہے. ظاہر ہے یہ جب چیزیں آ گئی تو پوری باڈی کے اندر درد بھی رہتا ہوگا, یہ تو واضح ہو گیا, پٹھوں میں بھی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں جی میں آپ چلیں کو جی, جواب بہت دیتا ہوں. شکریہ انور بھائی. اب آپ غور سے ان کا پروگرام بھی دیکھیں, یہ ڈیٹیل میں آنسر بھی دیں گے, ان کا نمبر چل رہا ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. جی حکیم ساجد صاحب کیا میرے کہیں گے؟ بھائی حیدرآباد کے اندر ہم میڈیسن آرام سے بھجواتے ہیں, اور یہ آ سکتے ہیں 2-3 گھنٹے حیدرآباد کا میرے پاس لطیف آباد 8 نمبر سے, ٹھیک ہے 6 نمبر سے, کہاں میں بولتا ہوں لطیف آباد کے جتنے بھی حیدرآباد میں نمبر ہے نا, یہ پیشنٹ میرے پاس جتھوں کی صورت میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, 8 لوگ, 9 لوگ, 10 لوگ, تو ایک وہاں پر ایک دن کی سیٹنگ رکھیں. سبھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے کریں گے. مہینے میں ایک دن سیٹنگ اتنے اس وقت آپ نے دیکھا میں کتنا مصروف ہوں, آپ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے کتنی جو ہے وہ, ان کا میں 5-6 مہینے سے پروگرام اکثر میرا سبھی سے میرا سب سے بڑا یہ اعتراض ہے کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتا پروگرام کے لیے, مصروفیت کی وجہ سے. اچھا ایک اور کال ہے ساجد بھائی پلیز. جی میں ان بھائی کا بھی جواب دوں گا حیدرآباد والے کا, اور آپ آگے لیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن آپ کا نام؟ جی میرا نام ہے مسز ضیاء الرحمان. اچھا مسز ضیاء الرحمان, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لاہور سے کال کی. لاہور سے. بات کیجئے گا حکیم ساجد صاحب سے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میرے بچوں کو ایڈیشن ڈیزیز ہے. جی
एक बेटा फौत हो गया, 2 को है। इनके गुर्दों पे कुछ वजुद होते हैं तो वो बहुत ज्यादा बनते हैं, उन्हें कंट्रोल रखने के लिए सिस्ट बेटा बन खा जाती रहा है हैं। 17 साल से दवाई, और बेटी 14 साल से। तो आप ये बताएं कि दवाई, ये बीमारी इनकी खत्म हो सकती है? देखिए, अगर आपने देखा हो तो रात मेरे पास एक जुबैर नाम का अच्छा, इनको बच्चा, आंसर उसके बाद करें, जी मैं खुदाफिज आपको, करें तो कोई सवाल तो नहीं जी करना? बस आप मेरा नंबर नोट करें सबसे पहले व्हाट्सएप के ऊपर। आपने शुक्रिया, यही बताएं। फिक्रा अच्छा आप भाई, मेरी प्यारी बहन, जी। मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वहां से नोट जवाब सुने कीजिएगा। आप। और अभी साजिद भाई आपको इसका आंसर भी देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब साजिद भाई जवाब दीजिए। देखें जी, हैदराबाद से जो भाई मेरी अभी बात कर रहे थे, जी। मेरा नंबर नोट करें। एक कोई भी ऐसा पेशेंट जो मुझे टीवी के ऊपर कॉल कर रहा होता है, व्हाट्सएप के ऊपर उसने ये मैसेज छोड़ना है, और ये जो बात मुझसे की ये आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ठीक पे है, छोड़नी ओके, है, इनका आंसर ये ताकि होगा। मुझे ये कंफर्म हो जाए कि मुझे से जो बात करने वाले पेशेंट थे, अपने शहर का नाम जरूर शहर लिखें। का नाम, जी। कि जी हमने हैदराबाद से आपके हाँ, टीवी लाहौर प्रोग्राम में से कॉल किया, की थी, जहाँ या पे, लाहौर से हमने ये बात की थी, हमारे बच्चों के साथ ये किडनी डिजीज आ रही थी, तो ब्लड प्रेशर साथ हो, जैसे मैं बता रहा था, साथ शुगर हो और साथ पट्ठों की कमजोरी हो। हम ये बोलते हैं कि हमारे जो मतब के अंदर तैयार करदा अद्वियात के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फजल से शुगर का रिज़ल्ट आया। मैं उसकी डेफिनेशन आपके सामने बयान ये करता हूँ कि हमारा हर पेशेंट जो हमसे इलाज मुकम्मल करवा चुका है, सबसे पहले हम उसको एक अल्फाज ये बोलते हैं कि देखें जी, जहाँ पे आपने सारी ज़िंदगी अद्वियात खानी है, वहाँ पे आप एक कलील अरसा हमारी मेडिसिन खा के शुगर के इलाज से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं, और आपको ज़िंदगी के में आइंदा शुगर के आप पेशेंट नहीं अच्छा, करवाएंगे। मेरे पास एक और कॉलर ठीक है, है, शॉर्ट फॉर्म में कॉल सबका आंसर सबके लिए नहीं, कॉल है, और मैं एक कॉल, इंशाल्लाह असल में रिप्लाई नंबर अभी करूंगा। ऑन करवाया जी मैंने। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका जी, नाम? मेरा नाम अमजद हुसैन है जी, मैं मुल्तान से बात कर रहा जी, हूँ। बात जी। कीजिए, हकीम साजिद साहब से बात कीजिए। जी जी काइंडली। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ, मेरी वाइफ को एक मसला है कि उनके गिट्टे पे, दाएं गिट्टे पे सूजन हो जाती है, ठीक है। और गिट्टा दर्द करता है। ठीक है। किसी ने यूरोक एसिड बताया, किसी ने मैदे का प्रॉब्लम बताया, लेकिन वो हर तरह की दवाई हम खा चुके हैं, लेकिन वो आराम नहीं आता। ठीक है, वो वजन वक्ती कितना तौर होगा? पे आ जाता है। हाँ वजन जी? कितना होगा? वजन कितना होगा? उम्र जो है वो तकरीबन 52 साल है। और वजन कितना होगा अंदाजन? वजन थोड़ा हैवी वेट है। देखें जी, मैं आपको इसका रिप्लाई देता हूँ। मुझे बहुत दोबारा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जी, हाफिज। जी, दोबारा सुनिए आप मुझे। अच्छा जी, पहले पेशेंट का मैं जवाब देता चलूँ जो हैदराबाद के अंदर मौजूद हैं। अगर आप हैदराबाद से यहाँ ना भी आना चाहें कराची के अंदर, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज छोड़ना होगा, और उस मैसेज के बाद जो है आपने मुकम्मल कंडीशन जो है अपनी मिसेस की हमें बतानी होगी। शुगर के साथ साथ हम जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है उसको कवर कर रहे होते हैं। शुगर के साथ साथ अगर उसको पट्ठों में कमज़ोरी हो रही होती है, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि हमारे इलाज के बाद अगर आप अपने आप को एक तंदुरुस्त शख्स की तरह आपकी बॉडी ना हो, तो फिर मैं समझता हूँ हमारे इलाज का फ़ायदा अच्छा, नहीं वो है। जो दूसरी लाहौर से जिन्होंने कॉल किया, मेरे भाई आप ना दूसरी जो हाँ जी। लाहौर से मुझे बात आई है, मैं उनको अभी भी बताने लगा था। मेरा जो है, अगर आप टीवी के ऊपर देखें तो मैं किडनी डिजीज़ के ऊपर कंप्लीट काम कर रहा होता हूँ। इसके ऊपर फैब्राइड बनना, सिस्ट बनना, में जुबैर बच्चा कल मेरे पास आया है, उनके ख़ानदान के अंदर भी सेम ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, जैसे ये मेरी बहन बता रही थी लाहौर से। कॉलर भी ले, मैं सबका जवाब देते हुए फ्रॉम जाऊंगा। हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाहिद साहब, हकीम साजिद इस्लाम साहब से बात कीजिए। जी जी जी, मेरा जो है ना मसला यही है, शुगर का। मेरे पाँव जो है ना, ये तलवे जो है ना सुन होते हैं, ये शुगर की वजह से। उम्र क्या है आपकी? मेरी तकरीबन 65 साल उम्र। और ये शुगर कब से है आपको? वजन मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। शहर कौन सा है जी? हैदराबाद। हैदराबाद। देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपके पाँव सुन होते हैं। आपको रिप्लाई इसका देते जी, हैं। लाहौर से जो किडनी डिजीज़ की बात हो रही थी, इसका प्रॉपर इलाज हमारे पास मौजूद होता है। मैं किडनी फेलियर के पेशेंट का भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज कर रहा हूँ, और कामयाब इलाज कर रहा हूँ, और सैकड़ों के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मेरे किडनी डिजीज़ के पेशेंट ओके हुए हैं। किडनी भी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे हम शुगर के पेशेंट का इलाज जब कर रहे होते हैं ना, इसमें भी हम किडनी को देख रहे होते हैं। एक ऐसी कलवी शुगर होती है जो जिगर से रिलेटेड होती है। बीच में आपको मैंने कहा कि गुर्दों की सोजिश हो जाती है,
एक मैंने फिक्रे में पीछे आपको दोहराया था। तो किडनी में जहाँ पे सिस्ट बन रही होती हैं और मल्टीपल सिस्ट जैसे उन्होंने बोला बता रही है, यहाँ से नेफ्रॉन प्रॉब्लम करने लग जाता है, ठीक है। इसका ताल्लुक हमारी बॉडी के मुख्तलिफ दिल के साथ भी जुड़ा हुआ है कि 25% मैं दिल कह सकता हूँ इसके, 25% दिमाग और 50% ये मर्ज़ आपके जिगर के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब हम इलाज करते हैं किसी भी किडनी पेशेंट का, हमें उसके जिगर को सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है। जिगर अच्छा, को। अब मैं हम मुख्तसर एक और कॉलर है, इनका मुख्तसर ये कह सकते हैं कि आप इनसे राब्ता करें व्हाट्सएप के ऊपर, डिटेल और- इनको दीजिए जी, बाकी फिर हम मुल्तान के पेशेंट के फ्रॉम ऊपर। कहाँ से? रावलपिंडी से। अस्सलाम जी। वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र है। सवाल कीजिएगा हकीम साजिद साहब से। अच्छा मैम, ये मैं हकीम साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे जो पाँव हैं उनकी उंगलियों के दांत से पड़े हुए हैं, थोड़ा साथ आवाज ऊंची करना, समझ में कम आ रहा उंगलियों है। के ऊपर, तो उसका क्या इलाज होगा? उंगलियों के ऊपर दाग आ रहे हैं। ये दांत। अच्छा जी, मैं आपका इसका बहुत भी जवाब शुक्रिया, देता बहुत हूँ। शुक्रिया मेरी बहन। अस्सलाम, पता नहीं मुझे अब समझ नहीं है कौन। जी, मैं चले जी, इनसे हेलो, व्हाट्सएप अल्लाह पे हाफिज। देखें। अगर मैं किसी से सवालात के जवाबात मुकम्मल ना दे सकूं तो स्क्रीन के ऊपर चलने वाले जो मोबाइल्स के नंबर हैं वो मेरे पर्सनल नंबर हैं। ठीक है। आप उससे माजरत करेंगे जो पेशेंट को, मैं नहीं समझता कि अभी प्रोग्राम के अंदर ही आपकी मेरे रिप्लाई में तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, मेजोरिटी लेकिन- जो है ये इसके ज्यादा है शुगर के, शुगर जिनके के। पाँव सुन हो रहे थे एक वो भी तो, कोशिश करें एक तो मैं कांटेक्ट मुल्तान करने से जिनका जी। आया है कि वो आप मुझसे रब्ता करें। देखें इसकी वजूहात एक यूरिक एसिड भी होती है। जब ओके। आप, और ये मेरे पेशेंट जो शुगर की मुझसे बात कर रहे थे जिनके पाँव सुन हो रहे होते हैं, नेक्रोसिस, पैरों का सुन होना, खून का सही तरह से बॉडी में फ्लो ना होना, कमजोरी होना, weakness। ये जलन होना, पैरों के अंदर जलन होना और पैर सुन हो जाना, शुगर के सही इलाज के ना होने की निशानियों में से एक हिस्सा ये है। अच्छा, हाँ जी, वो लोग जिनके पैरों के अंदर जलन हो रही होती है, कहाँ वो थे? लोग कॉल हमारे साथ कॉलर है। जिनका जो है पाँव सुन हो रहे होते हैं, तो आप ये हमारे पास आप देखें जी, हमारा नंबर लें। शुगर के सब पेशेंट जो जिन्होंने अभी बात की है मुझसे, रावलपिंडी से हों, इस्लामाबाद से हों, पाकिस्तान के किसी भी कोने से हों, हम आपके बात सुनेंगे, आपकी डिटेल अपने पास कलेक्ट करेंगे, ये रिकॉर्ड होगा हमारे पास। हमसे आप 20 साल के बाद भी पूछें, इंशाल्लाह जिंदगी रही हम बताएंगे इंशाल्लाह। चले जी, कॉल ले और- साजिद भाई। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अशोर हो रहा है। हेलो, हेलो, आवाज़ बंद करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप टेलीविजन की आवाज बंद कीजिएगा प्लीज मेरी प्यारी बहन। हेलो जी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ। कहते हैं कि हम जब भी आपके साथ कोई ना कोई सेगमेंट शेयर करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, तो कोशिश करते हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सके। कोई ना कोई हमारे यहाँ गेस्ट होते हैं, ऑफ कोर्स वो स्पेशल आप लोगों के लिए आते हैं ताकि हम वो बात डिलीवर करें जिससे आपको कुछ सीख मिले, कुछ सीखने का मौका मिले। मैंने हम लोग जैसे टीचर ट्रेनिंग करते हैं कुछ सीखने के लिए, लेकिन हर चीज़ के लिए एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई डॉक्टर बनता है तो किसी से पूछा जाता है आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लॉ पढ़ते हैं तो फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फौज में जाते हैं तो ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये सारे डोमेन, इतनी स्टडी के बाद फिर हमें कोई एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। वाई? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, ताकि हमारे माइंड को एक्टिव रखने के लिए, हमें आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए, बिल्कुल ट्रुथ यानी कि सच्चाई के साथ, परफेक्शन के साथ अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, ताकि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है। और अक्सर जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ बेसिकली अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो सेल्स मार्केटिंग में जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जो MLM सिस्टम है, मार्केटिंग का सिस्टम है, उसमें भी आपका डिलीवरी, कहते हैं ना कि टैलेंट वो हो जो गंजे को कंघी बेच के आ जाए। टैलेंट वो हो जो अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर करे। उसके लिए आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपकी वॉइस, ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी लैंग्वेज सब काउंट करता है। जब आप इस चीज़ में परफेक्ट नहीं है
تو مجھے بتائیں آپ سے نہ کوئی چیز لے سکتا ہے نہ آپ سے کوئی امپریس ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ٹریننگ میں اور آپ کے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جو ڈفرینٹ جگہوں پر جیسے آفیسز میں, اسکول میں یا فار ایگزامپل ہاسپٹل میں, یہ ساری جگہوں پر آپ کو ایسے اساتذہ ملتے ہیں جو آپ کو پرفیکٹ کرتے ہیں. لیکن اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہمارے پاس ٹیچر پراپر طریقے سے, میں ٹیچر کہوں گی, ٹرینر کہوں گی, ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں باقاعدہ ہمیں اچھا بننے کے لیے یا ہمیں اچھا کام کرنے کے لیے پراپر ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں. لیٹس سی, میں یہاں پر بہت سارے پروفیشن سے بلانگ لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان سے پہلے ملواتی ہوں. یہاں پر بہت ہی سینئر ایک ایسے شخصیت جو ڈفرینٹ سیلیبریٹی کے ساتھ, بڑے پرسنالٹی کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹائم اسپینڈ کیا اور وہ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ سامنے والے پر ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ جہاں کھڑا ہو جائے لائن وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. لیٹس یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر علی جرار. اوکے سوری معذرت, ایک بار پھر میں کہتی ہوں, ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر علی جرار صاحب. السلام علیکم. اور یہ ہے کوآپریٹو ٹرینر. سر ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے مارننگ شو میں. Pleasure and honor is all mine. اگر کوئی الفاظ میں کمی ہوگی اس کے لیے معذرت. لائیو شو ہے اور پی ٹی سی ایل نمبر پلیز مینشن کیجیے گا. کوئی کوئسچن ہو سکتا ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہوں جن کے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے, ان کے پاس اسکلز بہت زیادہ ہے لیکن کانفیڈنس نہیں ہے, وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور پوچھیں ہم سے سوال. اور میرے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں بہترین ٹیلنٹ مینجمنٹ کہ میں کہوں گی پرفیکٹ پرسن ہے, پرسنالٹی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بولنے کا ایک الگ ان کی اسٹائل مجھے بہت پسند آیا, رنجیت کمار. اور ان کا ایک یوٹیوب پر شو بھی ہے, رنجیت کمار شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج ہمیں اس شو میں بلایا اور ہم چاہیں گے کہ اس شو سے لوگوں کی ہم کوئی خدمت کر سکیں. واہ واہ کیا بات ہے سر, آپ نے سٹارٹ بھی بہت اچھا کہہ دیا کہ ہم نے کچھ خدمت کرنی ہے, آف کورس اویئرنیس جنریٹ کرنی ہے. اور کہتے ہیں جہاں مرد ہوں وہاں اگر لیڈی کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہو تو ہمیں بہت اچھا لگے گا, کیونکہ خواتین کو بھی بہت ضرورت ہے کہ وہ بھی جب فیلڈ میں اترتی ہیں تو فیلڈ کی چیمپئن بن جائیں. یس, ہمارے ساتھ ایک ایسی امپاورنٹ وومن کو ٹرین کرنا اور اسکلز کو پروموٹ کرنا, خواتین میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی ایک انسپریشن وومن تشریف رکھتی ہیں, صبا حسن, انٹرنیشنل سرٹیفائڈ ایچ آر ایکسپرٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا کیسے ہو آپ؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ, اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے شو کے تھرو ہم کچھ پروڈکٹیو اور کوئی ویلیو ایڈنگ چیز اپنی آڈینس تک پہنچا سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو صبا. ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سب سے پہلے آف کورس جرار صاحب کے پاس چلتے ہیں. اور جرار صاحب کیونکہ اکثر آپ نے ٹریننگ تو دے رہے ہیں اور بڑے بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ اپنے ٹائم اسپینڈ کیا, تو میں سب جو انسپائر کس پرسن سے زیادہ ہوں, ہے تو بہت ساری ہیں لیکن آپ کے ذہن میں کیا کلک کرتا ہے؟ ضیاء محی الدین صاحب. اچھا, ضیاء محی الدین صاحب زیسٹ ٹو لرن واہ, وہ انپیرللڈ ہے, اور ان کا جو چیز کو بہتر سے بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنا, وہ جو کویسٹ ہے وہ ایک ایسے انسان میں ملتی ہے جو پھر زندگی میں کچھ کر کے جاتا ہے, لیجنڈ بن جاتا ہے, جیسے کہ وہ لیجنڈ بن گئے. جب میں ان کے ساتھ ٹرین کر رہا تھا تو وہ ایک ان کے ریسیٹیشنز ہوتے ہیں, آپ نے یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے, تو کوئی شعر پڑھتے تھے فیض صاحب کا یا اقبال کا, پھر کہتے تھے علی میاں مزہ نہیں آیا, اور پھر اس کو 1000 دفعہ وہ دوبارہ کرتے تھے, اینڈ اسٹل ہی واز ناٹ سیٹسفائڈ انٹل اینڈ انلیس ہی وینٹ آن ایئر اینڈ ڈیلیورڈ اٹ. پھر بھی کبھی کبھی کہتے تھے مزہ نہیں آیا. So he is a man that I'm really inspired with. Number one. Number two, from India, ایک بہت بڑا نام ہے جاوید اختر صاحب کا, شبانہ اعظمی کے جو ہسبینڈ ہیں. بالکل. ان کے ساتھ میں نے کبھی کام نہیں کیا, میں ان کے ساتھ کبھی زندگی میں ملا نہیں ہوں, مگر ان کی جو کمیونیکیشن ہے that is par excellence. That really inspires me. تو یہ دو شخصیات ہیں جن سے میں بہت زیادہ انسپائر. اچھا جرار صاحب, ایک چھوٹی سی بات, کیونکہ اکثر میں نے ٹرینر کو دیکھا ہے, ہم لوگ کچھ جیسے ہم قصے کہانیوں سے بہت کچھ عجیب سب سیکھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا. ایک ایسی ایگزامپل تھی, کسی نے کہا کہ یہ ایک $1 ہے یا یہ
$10 मेरे हाथ में, मैं इसको मोड़ूं तोड़ूं कुछ भी करूं, जूता मारूं, इसकी वैल्यूज नहीं गिरेगी, क्योंकि ये डॉलर ही रहेगा और एवरीबडी वांट्स, मुझे चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे चिल्लड़ हो, जैसे वो सिक्के हो, लेकिन उनका शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग जो ट्रेनर होते हैं वो कुछ कुछ एग्जाम्पल से सिखाते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत जल्दी क्लिक करता है और वो हमें यूँ नहीं करते, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, हम अपनी करेक्शन करने लगते हैं कि जैसे हमारा बोलना बहुत बुरा है, अगर यार यहाँ मैं बड़ी शाउट करके बात करती हूँ, यहाँ मेरा मिसबिहेव है, यहाँ मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, यहाँ मैं रेजिस्टेंस बहुत करती हूँ, मैं आगे रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे ट्रेनिंग में, ये जो मैं वीडियोस देखती हूँ या मैं कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैं अपने आप को करेक्ट करना शुरू करती हूँ। इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। तो मुझे बताएं, अगर हमने फील्ड में जब उतरना है, चाहे वो एक लड़की शादी करके जाती है, उसको भी माँ कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे रही होती है, बेटा बड़ों के आगे ऐसे नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। तो हम जब जॉब के लिए या कहीं जाते हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं। यार पहले तो हम अगर नहीं ट्रेन होते तो हम घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, कॉन्फिडेंस लैक होता है। तो क्या ट्रेनिंग हर जॉब से पहले ज़रूरी है? ट्रेनिंग जॉब से पहले, जॉब में आने के बाद से ज़्यादा ज़रूरी है। ओके देखिए होता क्या है जी, यहाँ पे हम 3 लोग मौजूद हैं, Obviously. मैं हूँ, रंजीत साहब हैं, मैडम हैं, आप भी हैं, 4। हम चारों ने लम से MBA किया है फाइनेंस में, डन, कर लिया हमने, ठीक। हम सबके बराबर के नंबर है। ठीक। मुझे ये बताइए कि जब आप जाएंगे IBM में, एप्पल में या माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू देने के लिए, कौन सेलेक्ट होगा? सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया? सब बराबर के लोग हैं, सब, एक हाँ, ही यूनिवर्सिटी बिल्कुल के, ठीक, बिल्कुल। एक ही यूनिवर्सिटी के चारों लोग हैं, सबके एक जैसे GPA हैं, तो कौन सेलेक्ट होगा? नंबर 1 या तो जिसकी पर्ची है, नंबर 1, या नंबर 2 वो जो अपनी बात बेहतरीन तरीके से सामने वाले को समझा पाएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो अपनी बात सामने वाले के जहन में पेवस्त कर देगा, उतार देगा, वाह। नंबर 2। Job interviews are about confidence, communication and clarity in communication. वाह वाह, अपना तो सब जानते हैं, सब अच्छी यूनिवर्सिटी के लम्स के हैं ना, हम चारों लम्स के, सबके बराबर GPA हैं। कौन विन करेगा? जो अपनी बात बेहतरीन तरीके से सामने वाले को समझा के आ जाएगा, he will be the winner। और एक बात है, यहाँ पे HR के भी लोग बैठे हैं, हर आदमी से अलग सवाल नहीं होते, एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है जो हम हर एक से कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे हाँ से। So basic thing that you need to develop yourself in, हर CV मांगने से पहले कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन को क्या जी, समझते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में? वो ये समझते हैं कि आप अंग्रेजी बोलें एक्सेंट के साथ और तेज बोलें, बिल्कुल। भले वो तेज इंग्लिश जो है ना वो यहाँ से गुजर जाए और बंदा इंप्रेस हो जाए, उसको समझ में कुछ ना है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ये तो उमर शरीफ वाली इंग्लिश हो जाएगी। दिस इज अंग्रेजी बेहतरीन है, एक्सेंट बेहतरीन है, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई बच्चियां हैं, ठीक। जीसस एंड मैरी, सेंट जोसेफ वगैरह वगैरह मैं वगैरह। समझ। उनमें से कुछ को आप सुनेंगे बेहतरीन अंग्रेजी बोल रही होंगी, फ्लॉलेस इंग्लिश है, ग्रामेटिकली एवरी वे, मगर वो आपके यहां से गुजर जाएगी, इतनी स्पीड से बोल रहे होंगे और उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ जाएगा फौरन। आपको समझ में नहीं आएगा कि इसने बोला क्या है। सही। अब मुझे ये बताइए कि किस अच्छे घराने में ये सिखाया जाता है कि बेटा तेज तेज बात करो, ओ, या किस यूनिवर्सिटी बहुत जबरदस्त अच्छे है। स्कूल में और एक गैर अच्छे स्कूल में, फीस उसकी जो भी हो, वहां के तालिब इल्मों में बेसिक चीज जो डिफरेंशिएट करती है उनको, वो उनकी कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनालिटी, उनका कॉन्फिडेंस है। और जब आपकी कम्युनिकेशन और में ताकत होती है, आपकी पूरी पर्सोना ही डिफरेंट होता है। जबरदस्त। Right. So, basic thing that is required, you have to get yourself trained before going into an interview, at least in 2 domains. Number 1, your communication and how to appear for an interview. ये सारी चीजें तो हम बाद में ट्रेनिंग में जाके करवा रहे होते हैं ना, जब ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं।
یہ پہلے ضروری ہے. سو جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے پریپیئر کرنا چاہیے فار دی انٹرویو, رادر دین کہ تم جب جاؤ گے وہاں پر تو خود ہی ٹرین ہو جاؤ گے بھئی ہمیں تمہیں ٹرین کرنے کی کیا ضرورت. اچھا ٹریننگ سے بار بار ایک, کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہم لوگ کبھی کوئی کورس کر لیتے ہیں یا اس کی پھر بھی جو ڈاکٹر بنتا ہے اس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رنجیت کمار تشریف رکھتے ہیں, ٹیلنٹ مینجمنٹ. سر ٹیلنٹ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو ہمیں سیکھنا بھی پڑتا ہے جو کیونکہ اور لوگوں پہ اپلائی کرنی ہے نا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے, جب تک وہ آپریشن کو بار بار دیکھے گا نہیں, پریکٹس نہیں کرے گا, ڈائریکٹ تو کسی کا کلیجہ کھولنے سے نہ ہو. تو کیوں ضروری ہے کسی بھی یعنی کہ ٹریننگ مطلب ٹیلنٹ کی مینجمنٹ ہم کسے کہہ سکتے ہیں, ہم کیا آپ سمجھتے ہیں کیا لفظ ہے یہ؟ میں پوری اسٹوری کو اور سر کی بات کو تھوڑا سا میں 3 ورڈ دینا چاہوں گا, بڑا پاورفل میسج دیا انہوں نے. سو کمیونیکیشن کو ہم کہتے ہیں اٹس اے کنیکٹ, کنوے اینڈ کنونس. میں آپ کی بات کو اسی میتھڈ کے اندر بتاؤں گا. ٹیلنٹ مینجمنٹ کی جب ہم بات کریں گے تو اگر آپ کتنے بھی گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ کیوں نہ ہوں, اگر فار ایگزامپل ہم کرکٹ کے میدان کی بات کرتے ہیں, بابر اعظم نمبر 1 سپر اسٹار بیٹسمین آج کی تاریخ میں, T20 میں سب سے زیادہ رنز بنائے. اس نے 12 سال کرکٹ کھیلی, تب جا کے انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے, اور آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ کو آج کھیل رہا ہوں تو ایوری ڈے ہی سیز آئی ایم لرننگ نیو تھنگس. اگر آپ گاڈ گفٹڈ ہیں, محنت نہیں کریں گے تو محنت والا, سیکھنے والا, لرننگ والا آپ کو بیٹ کر کے آگے نکل جائے گا. سو جب آپ بیسکس لرننگ لیتے ہیں تو اس کو 4 ورڈز میں بتاتا ہوں کہ ٹیلنٹ مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ٹریننگ حاصل کر لی یا کوئی تعلیم حاصل کر لی تو آپ میں نالج میں اضافہ ہوا, ٹریننگ نہیں ہوئی آپ کی. جب آپ نے نالج کو کیا کیا, پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا, میدان میں اترے, یعنی کہ ڈاکٹر 11 سال کی تعلیم حاصل کرتا ہے, 12ویں 13ویں سال جا کے سرجن اینڈ وہ آپ کا کمپلیٹ ڈاکٹر بنتا ہے, تو وہ سب سے پہلے 4 یا 5 سال دیکھتا ہے جگرا کیسے کھلے گا. نالج کو کس میں کنورٹ کرا ہے, اسکلز میں کنورٹ کرا ہے کہ میرا ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, میں اس کے پیچھے وہ جو چھری چاقو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کر کیسے رہا ہے. So knowledge transforms into the skills. Skills کے بعد اب اس کو کیا کریں گے, تم چھوٹا آپریشن کرنا شروع کر دو, میں تمہارے اوپر کھڑا ہوتا ہوں. So this is called what? Ability to do that operations. اس کے بعد 3 چیزیں ہو گئی, چوتھی چیز ہے that is called behavior. کہ تم کس کینڈیڈیٹ کو, کس پیشنٹ کو کس نظریے سے دیکھتے ہو, ڈائگنوسس کیسے کرتے ہو, کتنے ٹائم میں کرتے ہو, کس انداز سے کرتے ہو, وہ بیہیویئرز بتاتا ہے کہ تم پراپر ڈاکٹر بن چکے ہو یا نہیں بن چکے ہو. سو نالج, اسکل, ایبلٹی اینڈ بیہیویئر, چاروں کا کامبو ہوگا تو ٹیلنٹ کی مینجمنٹ پراپر ہوگی. کوئی بھی ایلیمنٹ غائب کر دیں, ٹیلنٹ جو آپ کا گاڈ گفٹڈ ہے وہ بڑھ جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا اور وہ سائیڈ لائن ہو جائے گا آپ کا. سو آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سپر اسٹار بیٹسمین بالر پاکستان میں آئے, لیکن آج ان کا نام کہاں ہے. آپ محمد آصف کا نام جانتی ہوں گی, بیکاز ہم پرو اسپورٹس مین ایز ویل. محمد آصف دنیا کا نمبر 1 بالر ہے. ویئر ہی از ناؤ جسٹ بیکاز آف ہز بیہیویئر. جس نے 2-4 غلط کام کیے, ہی از نو ویئر. نالج ہے, اسکل ہے, ایبلٹی ہے, بیہیویئر نہیں ہے. بابر اعظم کو لوگ کتنا بھی چاہے لوگ بول رہے ہوں, in my category he has knowledge of batting, he has skills of batting, he has ability, but he is learning, because جس دن اس کو پوری ٹیم کی سپورٹ مل گئی, he will be a great captain for the Pakistan history. This is from my side. زبردست. یعنی کہ ہر چیز کے لیے پراپر ایک بیسک, جیسے ایک کرسی کسی کو ملتی ہے نا تو 4 اس کے پلر ہوتے ہیں, آف کورس اس کے بنا وہ کرسی بھی ڈاماڈولی ہوتی رہتی ہے, تو اس کے اندر سپورٹنگ ہوتی ہے. اور جس طرح آپ نے ایک بریفنگ کی کہ یہ 4 چیزیں ایک آگے مکمل بننے میں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. لیٹس سی صبا سن کی طرف چلتے ہیں. صبا لیڈیز آف کورس ایک وومنس کے حساب سے دیکھا جائے کہ خواتین جب میدان میں اترتی ہیں تو ان کو بہت سارے لوگ, ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں اور ہر قسم کی سجیشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی عورت پراپر ٹریننگ لے کے جاتی ہے تو وہ سب کو فیس بھی کر سکتی ہے اور کہتی ہے شٹ یور ماؤتھ, میں زیادہ بہتر جانتی ہوں, میں فل فارم میں آئی ہوں. تو ایک ماشاء اللہ HR آپ خاص طور پہ آپ کا میں نے مینشن کیا, تو یہ جو آگے خواتین ٹریننگ کے ساتھ آنا, اور خاص طور پہ میں بتاؤں کانفیڈنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے ایک عورت کو, وہ کہیں نہ کہیں لیک ہوتی ہے کسی بھی پروفیشن میں جائے, تو کیا ٹرین ہو کے آنا بہت ضروری ہے؟ آپ کا سوال دیکھیں میں اس کو 2 فیزز میں ڈیوائڈ کروں گی. فرسٹ آف آل تو اسکلس کی جو امپورٹنس ہے وہ وداؤٹ اینی جینڈر بائس ہے, مرد ہو یا عورت, ٹریننگ اور اسکل, نالج, ابیلیٹیز, یہ ساری چیزیں دونوں جینڈرز کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے. فرسٹ آف آل
اب دوسری اگر ہم بات کریں کہ ایک پروفیشن میں آنے کے بعد یا اس کے آنے سے پہلے جو فیمیلز ٹریننگ لیتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک تو ان کے پروفیشن پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, دوسرا فیمیلز کے ساتھ بہت سارے اور بھی چیلنجز جو ہیں ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں ہی انوالوڈ ہوتے ہیں. ان میں سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتا ہے گلاس سیلنگ, ہمیں جو ہر ادارے میں فیس کرنی پڑتی ہے. اور اس میں جب تک آپ اپنے آپ کو وہ ابیلیٹیز اور اپنے بیہیویئرس پہ, کمپیٹنسیز پہ آپ کام نہیں کریں گے, سو لوگ آپ کو ہمیشہ انڈرمائن کر کے ہی رکھنا چاہتے ہیں. یہ گلاس سیلنگ ہر جگہ موجود ہے, چاہے آپ کسی ملٹی نیشنل میں ہوں یا انڈرمائن بھی کہہ سکتے ہیں, انڈر اسٹیمیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہاں, وہ دونوں چیزیں ہی ہم کہتے ہیں. لیکن اس میں آپ کی اپنے اوپر یعنی ایک ویمن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس لیول تک جو ہے وہ ایکوپڈ کرتی ہے ان چیلنجز سے فیس کرنے کے لیے. نارملی میں نے دیکھا ہے کہ ویمن جو ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, اپنے آپ کو ایکوپ بھی کرنا چاہتی ہیں, بٹ جو ان کے اوپر ڈیول پریشرز ہوتے ہیں, فیملی کے پریشرز ہوتے ہیں اور ایک ادارے کے کارپوریٹ کے پریشرز اپنے سیپریٹ ہوتے ہیں. تو کارپوریٹس سم ٹائمس تو بہت زیادہ ہیلپنگ اور سپورٹنگ ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہمارے یہاں ڈے کیئر کی پالیسیز ہیں, گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا ہے, آپ اداروں میں ڈے کیئر لے کے آئیں تاکہ فیمیلز جو ہیں وہ پیس آف مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں. جیسے میرا ادارہ ہے جہاں میں کام کری ہوں, وہاں پچھلے 8 سال سے ہم نے ویمن کے لیے ایک ڈے کیئر بنایا ہوا ہے, فیمیلز کے لیے, اور میرے اپنے بچے بھی وہاں جاتے ہیں, اور جو ہمارے ادارے کی مختلف خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے ایزیلی پیس آف مائنڈ کے ساتھ مطلب وہ پروگریسو ہو کے کام کر سکتی ہیں. اب میرے ادارے کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس اس وقت 11 سے 12% فیمیلز ہیں جو کہ ہماری پوری اسٹرینتھ کا حصہ ہیں. ان میں سے 4 to 5% جو ہے وہ لیڈرشپ رول میں ہیں, جن میں سے ایک الحمدللہ میں بھی ہوں. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ہمارے پاس سپلائی چین مینجمنٹ, جو کہ ایک مشکل ترین میں کہوں گی جاب ہے, جس میں بہت سارے میلز بھی جو ہے وہ ایکسل نہیں کر پاتے, لیکن ہمارے یہاں وہ شعبہ بھی جو ہے وہ خواتین لیڈ کر رہی ہیں, وہ پراپر ٹریننگ کے ساتھ. اب اس میں ٹریننگ میں ایک انسان کی اپنی خود کی جو ایک ڈیزائر ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے, اور ایک جو کارپوریٹ کا یا ایک اس ادارے کا آرگنائزیشن کی جو ہیلپ اور سپورٹ ہے کہ وہ اس کو کتنا ٹرین کروانا چاہ رہے ہیں. اصل میں ٹریننگ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا مہنگا شعبہ ہے پاکستان میں, آئی ووڈ سے. تو میرے ساتھ بہت اچھے ٹرینرز موجود ہیں. اگر میں فار ایگزامپل اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہوں گی تو پہلے میں دیکھوں گی کہ میری پاکٹ میں پیسے کتنے ہیں فرسٹ آف آل, اور اگر کوئی ادارہ مجھے سپورٹ کرے گا تو کیا وہ مجھے فلی سپورٹ کرے گا, تو وہ مجھے سال میں ایک ٹریننگ کرا دے گا, 2 سال میں ایک ٹریننگ کرا دے گا. لیکن ہر سال ایک ہی شخص کو بار بار ٹریننگ دینا ادارے کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوتا. اگر میرے ادارے میں 3000 لوگ کام کر رہے ہیں تو میں ان کو ایکسٹرنل ٹریننگ, فارمل ٹریننگز کروانا میرے لیے تھوڑا اس کے لیے ایک بڑا بجٹ ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آن دا جاب ٹریننگ کروا دیں, ہم اسکل ڈیولپمنٹ دوسرے طریقے سے کروا دیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں ایسے ادارے بھی کام کریں جو میں مینشن کرنا چاہوں گی آپ کے توسط سے, کہ کچھ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جیسے PITAC ہے, NILAT ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تھوڑے پیسوں میں وہ کچھ اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز کراتے ہیں, لیکن جو باقی میں کہوں گی پرائیویٹ یونیورسٹیز ادارے ہیں وہاں پہ ٹریننگ بہت مہنگی ہے. سو اس ایریا کو بھی ہمیں تھوڑا سا آپ کے شو کے تھرو ہمیں اداروں سے ریکویسٹ ہی کرنی چاہیے کہ جو ٹریننگ ہے وہ لوگوں کے لیے آسان بنائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ صرف کمپنی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, وہ سیلف ڈیولپمنٹ اپنی خود کو بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن صرف ڈیو ٹو وہ فائنینشیل کانسٹرینٹس کی وجہ سے یا ان کے پاس جو ایک مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تھوڑے سے مالی مشکلات, معاونت نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے وہ تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن ویمن کے اندر میں کہتی ہوں پوٹینشیل از لائک اینی تھنگ, مطلب ون کین ناٹ کمپیٹ ود ویمن اف دیٹس اے پارٹ آف پوٹینشیل. تو وہ اسکل ڈیولپمنٹ اور پوٹینشیل ہم اپنے ادارے میں ان کی کر رہے ہوتے ہیں جس حد تک ہم کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دیر از اے لانگ وے ٹو گو. اور گلاس سیلنگز اور چیلنجز تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور پروموشن کی اگر آپ کے پاس ان بائسڈ پالیسیز نہ ہوں, جو کہ اسٹریم لائن آپ کا پروموشن کا پروسیس نہ ہو, اور ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کا پروسیس اگر آپ کے پاس نہ ہو, جو کہ رنجیت نے جس کی بات کی کہ آپ ٹیلنٹ کو مینیج کیسے کریں, اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا 4 میجر ایریاز ہوتے ہیں ٹیلنٹ مینجمنٹ کے, کہ بھئی آپ نے فائنینشیلز میں آپ کو اسٹرانگ ہونا ہے, آپ کو کسٹمر ڈیلائٹ آپ کی اچھی ہو, اور آپ کا آپریشنل ایکسلنس آپ کا اچھا, اور لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ 4 میجر گلوبل ہی اسٹینڈرڈ ہیں جن کے اوپر اگر ایک بندہ اپنا کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی ہی اور شی کین ایکسل. اب اس میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جیسے میں بات کر رہی تھی کہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹریننگ لینی ہے, آپ نے کون سے آپ کے ویک ایریاز ہیں یا ایریاز آف امپروومنٹ ہیں, آپ کی امپرفیکشنز ہیں جو کہ آپ کو آگے نہیں بڑھنا دینا چاہ رہی ہیں, جو کہ آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹی سے باہر ہیں, جو آپ کا IQ ہے اس کے, تو ہاؤ وڈ یو امپروو دیٹ. لیکن اگین دے آر ویری ایکسپینسو.
एक्सपेंसिव लेट्स सी, लेकिन कहते हैं कुछ पाने के लिए सर डॉक्टर जरार साहब कुछ खोना पड़ता है. अब हमें कुछ जाहिर बात है अगर फ्री में मिल जाए तो उस चीज़ की वैल्यूज़ भी नहीं होती. हम अक्सर कुछ लोगों को एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दे देते हैं तो उसको उसकी इज़्ज़त का मज़ा नहीं आता. वो कहते हैं ये तो बस मेरी तो पहले से किस्मत में लिखी थी. कुछ लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट, कुछ लोग किसी का ज़्यादा ख्याल कर लें तो उसको भी वो उसकी कदर नहीं होती. तो कदर कब होती है? जब उस चीज़ को आप बड़े ही रिस्पेक्टफुली, जब कोई चीज़ आपको ख़रीदनी पड़ती है तो आप उसको फिर साफ़ कर करके, कोई भी चीज़ अगर शो पीस भी लेते हैं, जब वो ज़्यादा कीमती होती है तो आप उसको रोज़ देखते हैं, रोज़ साफ़ करते हैं. बिल्कुल उसी तरह जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके एजुकेशन लेते हैं तो आपको उसकी डिग्री की भी वैल्यूज़ होनी है. जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो उसकी भी वैल्यू, जब वो कुछ चीज़ बाय करेंगे उसकी भी वैल्यूज़. मैं डॉक्टर जरार साहब के पास चलती हूँ. डॉक्टर साहब, ये मेरी बात में कितनी सदाकत है कि कोई चीज़ की अगर ऐसे ही वक़्त नहीं रहती, अगर उसको ऐसे ही दे दी जाए, जैसे हमें पाकिस्तान समझ लें ऐसे ही जैसे मिल गया तोहफे में, इसकी कदर नहीं की जा रही. ऐसे ही है सर. सॉरी माजरत, मैं अगर अपने अल्फाज में कुछ वो ना करूँ. ये बहुत हद तक ये बात दुरुस्त है, मगर ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनर्स नहीं करते हैं. ओके. जो आपके घर के बाहर जो जमादार झाड़ू लगा रहा होता है, जी जी, उसके पास भी बड़ा मवाद होता है आपको ट्रेन करने का. सीखना चाहो तो अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे, अगर आप जी इजाजत सर. दें अरे तो एक सर आप ही का example प्रोग्राम है, कोर्स मुझे अच्छा लग रहा है. Example अच्छा कोर्स. बिल्कुल एक समझेंगे ना, स्टूडियो है ना ये लाइव शो है. समझ लें कि आप किसी को मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. कोई सीख के चला गया, किसी ने, हमने सीख लिया, बड़ी बात हो जाएगी सर, बस काफी है. तो कोविड का जमाना था जी जी. और मैं एज यूजुअल अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा था. एंड आई वाज वॉकिंग, दिन में वॉक. हाँ, वो एक बंद रहने से फिर वो एग्जॉस्ट तो हो ही जाता तो है. बोतल में पानी खत्म हो गया था, गर्मी बहुत थी. तो एक घर के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था. ठीक है. और वो मास्क वास्क लगाया हुआ था. अच्छा. तो मुझे देख रहा था कि ये दीवाना जो है ये इतनी गर्मी में पता नहीं क्या कर रहा है, सारे लोग तो घर के अंदर बैठे हैं जी. और इसका हाल बुरा है प्यास से. तो उसने मुझे कहा कि हाँ, रोका मुझे बोला डॉक्टर साहब ये पानी पी लें आप, ये मेरे पास कूलर में पानी रखा हुआ है. मैंने कहा कि यार ये पानी फिल्टर्ड है. अच्छा. तो मुझे आगे से जवाब क्या देता है, कहता है डॉक्टर साहब कोई काम अल्लाह तवक्कल भी कर लिया करो. ओहो, यकीन देखो उसका. ये मैंने कहा 2 गिलास पानी पिलाओ. और अब मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ, आई ऑलवेज स्टॉप विद हिम एंड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके. ही गेव मी सच अ लर्निंग इन फेथ. वाह. कि यार सब कुछ तुम्हारी स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं है भाई. बेहतरीन प्लानर वो भी बैठा हुआ है. उस कोई जिस ताकत में भी तुम बिलीव करते हो, विच एवर डेटी दैट, अरे सर बहुत गहरी बात. यू जस्ट से भाई तेरे हवाले किया और आपने पानी पी लिया. आज तक कुछ नहीं हुआ. मुझे नहीं पता वो पानी फिल्टर्ड था या नहीं था, आई डोंट नो. तो ऐसे ऐसे लोग आपको ऐसी ऐसी बातें कह के चले जाते हैं, आपकी जिंदगी पलट देते हैं. एक जहां मैं रहता हूं उसे करीब एक मार्केट है, मैं वहां पे वॉक कर रहा था, कुछ खरीदने गया था. तो मैंने देखा कि एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है जमीन पे. ओके. मैंने कहा यार मैं ऐसे उठाऊंगा मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे. और मैं वहां से वॉक करके चला गया. वहां पर एक लड़का 25 years ऑफ एज, जो कि जबान से बोल नहीं सकता था, वो आया, उसने कुछ किया और वो रोटी का टुकड़ा उठाया और उसको चूमा और उठा के साइड पे रख दिया. कितनी बड़ी ट्रेनिंग कर गया मैं. कितनी बड़ी ट्रेनिंग, रिस्क की इज्जत की कर गया वो. बहुत बेहतरीन. बहुत. एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात, जैसे मैडम ने कहा कि ट्रेनिंग जो है वो दैट इज एक्सपेंसिव. यस इट इज एक्सपेंसिव, डेफिनेटली इट इज एक्सपेंसिव. मगर आपका कल आपके इदारे पे अगर मुहित हो गया, देन यू हैव नो टुमारो. बिल्कुल. आपने अपनी ट्रेनिंग खुद करनी है. जिस तरह से आप एक लेटेस्ट मॉडल का एप्पल का फोन ले लेते हैं और वो छिन जाता है, तो फिर नेक्स्ट मॉडल का फोन आ जाता है उसके खत्म होने से पहले. देयर यू आर इन्वेस्टिंग मनी. बट व्हेन समबडी आस्क्स यू कि भाई अपनी जात के इर्तिका के ऊपर, अपनी तरक्की के ऊपर, अपने आने वाले कल पे
اس کے آدھے بھی پیسے لگا دو وہ نہیں لگائے گا. وہ جا کے ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا کے آ جائے گا. میں چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ نا بہت گہری بات ہے کہ ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت زور سے نا وہ بات آ رہی ہے, زور سے آ رہی ہے میری طرف. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اجازت ہو اگر آپ کی اس میں بات. یہ جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ, ایک لکیر ہے بیچ میں, ٹریننگ از ایکسپینسو. میں میڈم کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں پورے سماج کی بات کر رہا ہوں. کسی ایک بڑے مہاپرش نے کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹریننگ از ایکسپینسو, اگر لگتا ہے آپ کو, تو آپ انٹرینڈ رہ کے دیکھیے اینڈ پے دا پرائس آف ناٹ بینگ ٹرینڈ ان دا فیوچر. اگر آپ کو لگتا ہے میں لم سے گریجویشن یا کوئی ٹریننگ پروگرام اٹینڈ نہیں کرتا, مت کیجئے, اور نہ ٹرین کرنے کے بعد آگے گرو کر کے دکھائیے. وہ پرائس ہے آپ کی کہ آپ گرو نہیں کر پائیں گے, جو آپ کی آگے بڑھنے کی جو جستجو ہوگی, چاہت ہوگی, جو آپ کو ریٹرن ملے گا وہ کیا ملے گا الگ پتا جائے گا. اب دوسرا مائنڈ سیٹ دیکھیے, جب میرے پاس فار ایگزامپل سمجھیں 4-5 کروڑ روپے ہوں اور میں چاہوں گا میکسیمم گھر لے لوں, کل یہ گھر اپریشیٹ ہوگا, اس کی ویلیو بڑھے گی. ٹریننگ ایکسپینس نہیں ہے, ٹریننگ از انویسٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب جیسے ہماری بات ہو رہی تھی, آج اس کو انویسٹ کر کے دیکھیے. جیسے میڈم نے کہا میں گلوبلی سرٹیفائڈ شرم ACP ہوں. ٹرسٹ می, آج میڈم کا جو پیکج ہو, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ود ان 2-3 ایئرس یہ 50% گرو نہ کرے پیسے واپس, یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. لاسٹ ایگزامپل ان مائی فیلڈ, جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے, پاکستان کے 16 بگ برانڈز ہیں جو میرے پاس ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تھرو ساشے لرننگ. تو اس میں میرے پاس ایک لڑکا ہے جس کا 22 سال کا ایکسپیرینس ہے, ایک لڑکا ہے جس کا 7 سال کا ایکسپیرینس ہے. 7 سال والا ماسٹر گریجویٹ ہے. جو 22 سال والا ہے اس نے انٹر کیا اور BCom کیا, وہ چلتے پھرتے نہیں تھا, پیدل BCom جو ہوتی ہے آپ کی, پیپر دے دیا آپ نے, وہ پیدل جو BCom, دونوں کے میں نے کیا رکھے, دونوں کی ریزیومز رکھے, اور ایک ہوتا ہے ٹیلنٹ کارڈ کہ بھائی ان دونوں کا پروموشن کی باری ہے کہ لیٹس ڈسکس. جب میں نے ان کا پہلا انٹرویو کروایا, دوسرا انٹرویو, جب تیسرا انٹرویو COO صاحب لیتے ہیں تو انہوں نے کہا رنجیت ہماری جو پالیسی ہے وہ اس کی ہے کہ تجربہ منیمم 5 سال چاہیے, تعلیم مجھے 16 سال کی چاہیے. اب تعلیم پہلے آپ کا ایکسپینس تھا 5-6 لاکھ روپے لگائے ہوں گے, ناؤ پتہ ہے سیلری کا کتنا ایکسپوجر ہوتا ہے. اگر کسی کی 45,000 تنخواہ ہے, اٹ جمپس اپ ٹو 125,000 پلس 90 لیٹر پیٹرول اینڈ الٹو گاڑی دیتے ہیں ہماری کمپنی کے اندر. What does it mean? It means جو آپ نے 4 لاکھ روپے لگائے وہ ایکسپینس نہیں تھا, وہ ایک انویسٹمنٹ تھی جو آپ کو ریٹرن مل رہا ہے faster than 22 سال ایکسپیرینس. پر مائنڈ سیٹ ہو گیا نا, It's a mindset. وہ پہلے سے بالکل بالکل. So میں اور دوسرا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ٹریننگ doesn't mean institute. ہاں اگر آپ کو مانیٹری گروتھ کرنی ہے اور آپ کو پروفیشنلی گروتھ کرنی ہے تو وہ جو 4-5 روپے یا 4-5 لاکھ روپے ہے جس کو ہم کہتے ہیں یار یہ کھپ جائیں گے, نو یہ کھپ نہیں رہے. اگر آپ کو گھر خریدنا ہے اور ٹریننگ کرنی ہے تو میں آپ کو سجیشن دوں گا پہلے ٹریننگ پہ لگاؤ تاکہ تم وہ بڑا گھر اور بڑی گاڑی خرید سکو. میں مطلب شو کے سامنے تو نہیں کہوں گا, اٹس بین ویری ڈیفیکلٹ جرنی فار اس. ہم کوئی مطلب سلور سپون لے کے پیدا نہیں ہوئے, ہم نے بہت اسٹرگل کیا. ہمارا جو تعلق اندور سندھ سے ہے, سو میں جب 2018 کی بات ہے, سو آئی یوزڈ ٹو رائڈ اے بائک, مطلب بائک پہ آتا تھا آفس. اور آج جو 2024 ہے, 1800 cc گاڑی ہے, ڈرائیور میرا کھڑا ہوا ہے, ہی ڈرائیوز مائی کار. یہ آپ کی وہ ہے نا یہ اسٹرگل ہے. مطلب یہ کیسے ہوا, اگر آج میں آسٹریلیا سے KPI سرٹیفکیٹ نہیں کرتا, UK سے میں جو ہے وہ سائیکومیٹرک نہ پڑھتا, NLP USA سے نہ کرتا, تو میں آج انہی کے درمیان 58 اور 60 ہزار کا امپلائی ہوتا. اچھا, اس کے لیے سر جنون اور عشق دونوں ساتھ چاہیے. آپ جنون اور عشق, میں کہتا ہوں اس سے بھی کوئی بڑھ کر الفاظ نہ ہونا چاہیے. مطلب وہ کہتے ہیں نا پاگل پن, پاگل پن, جب تک یہ نہیں ہوگا نا. جوش ملیح آبادی کا ایک مصرع ہے, جی سر پلیز جو بات سر کر رہے ہیں کہ انتہائی جنوں سے ہے ابتدا اس کی. جنوں کا بھی جو آخر ہوتا ہے نا, وہاں سے اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے. انتہائی جنوں سے ہے ابتدا اس کی. جو آپ آگے بڑھتے ہیں, جہاں پر آپ ایگزاسٹ ہو کے گر پڑتے ہیں نا, وہاں سے جب آپ اٹھ کے چلنا شروع کرتے ہیں آگے, تو پھر then that is the level when you start turning things around for yourself. اب یہاں پہ ایک اور شعر آ رہا ہے بڑی زور سے, اجازت ہے سر؟ بالکل زور سے. اچھا یہ وہ مراحل ہیں جن سے ہم سب گزرے ہیں. اور یہ کسی چینل پہ میں گیا تھا تو وہاں کے وہ پڑھ رہے تھے جو شاعر, نہیں وہ جو پروگرام ڈائریکٹر تھے, ان کے پاس کسی کا فون آیا, انہوں نے وہ شعر پڑھا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کس کا شعر ہے کہ ریت پہ تھک کے گرا ہوں تو ہوا پوچھتی ہے. ارے واہ. ریت پہ تھک کے گرا ہوں تو ہوا پوچھتی ہے, آپ کیا سوچ کے آئے تھے اس دشت میں,
وحشت کے بغیر. واہ آپ کو اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے تو وہ وحشت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایک بات وحشت بالکل سے آپ ایک نوٹ کیجئے گا کہ اچھا یہ وہ والا وحشی نہیں ہے. نہیں وہ والا وحشی نہیں ہے, یہ جنو والا وحشی ہے. خود ہی کلیئر کریں, ہمارا دماغ گیا نہیں. اچھا جرار صاحب نوٹ کیجئے گا, جیسے میں نے ان سے بھی کہا, کمار صاحب سے بھی, کہ جنون پاگل پن چاہیے, ٹھیک ہے. تو جب ہم کوئی کسی چیز کے لیے اڑ جاتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا, نہ ماں نہ باپ کا, چھوٹا سا نیو بورن بیبی, لیکن اس کو پتہ ہے میں نے ضد کرنی ہے, رونا ہے تو میری ماں نے مجھے دودھ دینا ہے. یہ بچے سے جس کو نہ کوئی ٹریننگ ہے نہ کچھ معلوم ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے رونے سے مجھے یہ ملے گا, تو ضد کرنا, اپنے رب سے اڑ جانا, اللہ تو مجھے دے گا, میں نے کرنا ہے. تو پھر وہ جو مجھے شعر یاد آتا ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا, پھر دیکھے پھر بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا, جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. تو بات یہ کہ انسان کا کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں, چاہے کسی جگہ پر بھی, جب تک آپ کے اندر جستجو, عشق, محبت, جنون, اس کو حاصل کرنے کا پاگل پن نہیں ہوتا. پتہ ہے ہمارا پاگل پن کہاں ہے؟ اے اللہ, ابھی سوری کامیڈی آ جائے گی کیونکہ جرار صاحب ایسا امپیکٹ مجھے دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا پاگل پن کہاں پر ہے اور بے وقوفی کہاں پر ہے. یار کیا ہوا, اداس کیوں ہے یار؟ کل سے اس نے مجھے فون نہیں کیا, لخ دلانا. ابے کیا ہو گیا؟ اور دنیا میں عشق بہت ہے, کس جگہ پر عشق لڑا کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے. تو ہماری جب آنے والی نسلیں اس جگہ پر اس طرح پڑ جائیں گی تو وہ کیا اپنے لیے کریں گی اور کیا دوسروں کے لیے کریں گی. تو یہ ٹک ٹاک, انسٹاگرام میں جو لوگ خامہ خواہی کی ویڈیو بناتے ہیں, کہتے ہیں ایک ہوتا ہے شخص بننا, ایک ہوتا ہے شخصیت بننا. دے آر شخصیت جو اوروں کے لیے موٹیویشنل میسج بن رہے ہیں, جو کچھ ایسا کریں جس سے اوروں کو ایک پیغام ملے کہ اب آپ اپنے اندر جنون کی چنگاری سورج سے نہیں جلے گی, اپنے اندر ایک خود چنگاری جلائیں, تو پھر دیکھیں کیا دھماکے ہوتے ہیں, کیا پٹاخے بجتے ہیں. مثبت سوچ کیسے رکھی جائے ڈاکٹر جرار صاحب, یہ بتائیے. دیکھیں یہاں I wanted to say something here with due respect. I train people in communication, اور میں نے آپ کو بتایا وائس ٹریننگ, آواز کو کئی گنا زیادہ, بولنے کی آواز کو ہم طاقتور ہو جاتا ہے, اور 2 دن میں یہ پورا کھیم ہوتا ہے. میرے پاس فون آتے ہیں, آن لائن ٹریننگ ہوتی ہے, تو میرے پاس ایک فون آیا, ایک شخصیت, اس نے بڑا اچھا وقت دیکھا تھا, and now the person is in like, اب وہ نشے میں. اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ میں فلاں تھا, مگر آج اس کو دیکھو وہ مجھ سے کتنا کمتر ہے, مگر وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. مثبت سوچ کی بات کریں, مثبت سوچ کی بات کریں. اس سے بڑی سوچ جو آپ کو تباہ نہیں کر سکتی وہ موجود نہیں ہے. کمپیریزن آف ڈاکٹر علی جرار ود رنجیت کمار اور ود میڈم, اس سے بری سوچ ہو نہیں سکتی. اب ایک بات میں یہاں پہ تھوڑا سا لائیو پروگرام جا رہا ہے, ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ایک صاحب ہیں, ان کا ایک ویڈیو ہٹ ہو گیا. اوکے, ہو گیا, میں سمجھ گیا. اچھا, اب ان صاحب یہ میں ہوں, یہ ڈاکٹر جرار ہیں, اور یہ میرے ساتھ سب بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل لوٹا ہمیں سمجھ گیا, اللہ معاف کرے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نہیں, گیتا بھی یہی کہتی ہے. اوکے, قرآن مجید میں کہتے ہیں وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ عزت دینے والے ہم, ٹھیک ہے, ذلت دینے والے ہم. تو کون؟ گیتا بھی یہی کہتی ہے, عزت بھگوان دیتے ہیں. بالکل. ہم کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ یار وہ یہ کام کر کے اس کو اتنی شہرت مل گئی, اور ہم اس پہ لان تان کرتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں, یہ مثبت سوچ پہ بات ہو رہی ہے, آپ نے مثبت سوچ کی بات کی تھی نا. ہم بڑے بڑے استادوں کے, گائکوں کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ میرا اشارہ سمجھ گئی, میں نام نہیں لوں گا, میں سمجھ گئی, ٹھیک. سر ورثے میں لے کے پیدا ہوئے. اوکے, نہیں ملی ہمیں عزت, نہیں ملی ہمیں, نہیں دی اس نے. ہمارے ماں باپ کو دی, ہم کو نہیں دی. بالکل چراغ تلے اندھیرا دکھا دیا نا اس نے. اب کسی کو وہ دے رہا ہے تو تم کیوں جل رہے ہو؟
शर्म नहीं आती तुमको? इतने बड़े बड़े लोग, वो प्रोफेशनल है ना, हम लोग यहाँ प्रोफेशनल, वो भी प्रोफेशनल है, बिल्कुल सर। उनका ताल्लुक मीडिया से, ठीक है, सिंगिंग से। एक एग्जाम्पल के तौर पे भाई तुम्हारी वीडियो पे आज तक 2.5 करोड़ व्यू नहीं आया। तुमने क्या क्या सुर लगा दिए, किसके क्या क्या सुर लगा दिए, किसके यहाँ पैदा हो गए तुम, वो लगा के चला गया, उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। 2.5 करोड़ व्यू खड़ा हुआ है। छीन सकते हो उससे तुम? वो नहीं छीन सकते। सबसे बड़ी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है वो दूसरे के रिस्क पे नजर है, दूसरे के पोजीशन पे नजर है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में, रंजीत, आई हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर 10 years। वैसे एक बात बताओ, आपने बहुत गहरी बात की कि हम कहाँ पर, ये जो मस्बत सोच की बात की कि कहाँ पर लैक हो जाते हैं जब हम दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं या उससे कंपटीशन करने लग जाते हैं, उसको अपने बराबर समझे, तो हमारा फोकस अपने काम से हट जाता है। हमारी किताब कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, रंजीत? इट्स अ मेस्मराइजिंग बुक, फैसिनेटिंग बुक, कि अगर आप एक रोड पे चल रहे हैं ना और किसी का घर देख लें तो दूसरी नजर उठा के मत देखें। हाय हाय, बहुत प्यारी। उसको अल्लाह ने दिया है। Yes. You have no right to अच्छा, complain. ये अक्सर जुमला मैं मेरी हमेशा ही कहती हूँ, अल्लाह कितना अच्छा। मैंने कहा अल्लाह ने दिया है यार, अल्लाह देने वाला तो वो जात है ना। कोई अच्छी गाड़ी देखें, माशाल्लाह, खुश, हाँ माशाल्लाह। क्या ये जुमले देखो बड़े प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। कहीं पर भी आगे बढ़ने से कितने कॉर्पोरेट कैरियर्स तबाह हुए हैं रंजीत, नेगेटिव सोच की वजह से। नेगेटिव सोच की, जब आप तबाह होंगे इसका रीजन है नेगेटिव सोच, और कुछ भी नहीं। और वो नेगेटिव सोच क्या है? वो हमें रोकती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मेन क्या है? जिस पे हाबिल ने काबिल का या काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, प्रोफेशनल जेलसी। हाँ, हाबिल ने काबिल, बहुत प्यारी बात। नेगेटिव सोच हमें डाइवर्ट कर लेती है और हमारा उस जगह से फोकस हटा देती है जहाँ पर हम एफर्ट कर रहे हैं, तो वो सारा हम सेहत के तौर पे भी डिस्ट्रॉय होते हैं, जहनी तौर पे भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट्स एन एसिड, ये वो तेजाब है जो आपको जहनी तौर पे जला के गला के खत्म भस्म कर देती है। कुमार साहब, क्या जिंदगी में देखिए कहते हैं ना ये जरूरी है। अच्छा, मैं इजाजत सर, एक मिनट जाइएगा नहीं सर, ये बड़ी पहले जो लोग होते थे ना, चरपाइयों पे बैठ के एक बैठक होती थी, तो वो खुशकिस्मत लोग थे जिनके साथ सर उनके साथ लोग बैठते थे ना, तो वो बड़े बूढ़े कुछ ना कुछ सिखाते थे। कभी कभी आप नोट कीजिएगा, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं बेटा बड़ियां दी महल वेख बड़ा बूढ़ा मुझे क्या नहीं है, बड़ा छोड़े सर आप, यानी कि बड़े बड़े लोगों के महल देख के अपनी चौपड़ी नहीं जलाते होंगे। ये बेसिकली वो छोटा सा जुमला है, लेकिन देखा जाए तो वो आज हमारे ट्रेनर हमको आज ये देखें जैसे सर हमें उसी लफ्जों में बता रहे हैं कि आप किसी को दिया तो रब ने दिया है ना, आप क्यों जेलस हो रहे हैं? आपको किसी, अगर उन्होंने अल्लाह पाक ने रोका तो नहीं, आप मेहनत नहीं करो, आपके पास सारे अज़ू हैं बिल्कुल सेम लाइक उस पर्सन की तरह, आप अपने एफर्ट करें। तो ये जो जेलसी है ना वो आपको डिस्ट्रॉय करते। कुमार साहब, पहले तो ज़माने में ऐसा होता था, अब तो ट्रेनर क्योंकि टाइम बहुत कम हो जाता है ना। अच्छा, मैं इनके साथ बातचीत कंटिन्यू करूंगी क्योंकि डॉक्टर अली जरार साहब को एक और मीटिंग में जाना है, और मेरे ख्याल में हम एक ब्रेक लेंगे और नाज़रीन उसके बाद हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सर आपका आने का शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को? ऑनर इज ऑल माइन जी। वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट। सर 10 मिनट तो रह गए हैं सर। अच्छा चले बात करें, मैसेज दे दें। और अपने पे नजर रखें। अगर आपका आने वाला कल या आपका आज गुजरे हुए कल से बेहतर है ना, यू आर ब्लेस्ड। दूसरे पे नजर मत देखें, आपका रिस्क है वो आपको मिलेगा, वो कहीं नहीं जाता। सर आपको अच्छा लगा मॉर्निंग शो में आना? लवली, इट वाज ग्रेट इंटरैक्टिंग आपके साथ, इतने माशाल्लाह जबरदस्त प्रोफेशनल्स के साथ। आई एम मोस्ट ऑनर्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मुझ जैसा आदमी ऐसे लोगों में बैठा। मैं होस्टिंग सही कर लेती हूँ क्योंकि आप ट्रेनर है ना। पहली बार मैंने 2.5 साल में किसी वॉइस ट्रेनिंग की जरूरत है। वॉइस ट्रेनिंग की जरूरत है। रियली? कैसे मतलब वॉइस ट्रेनिंग कैसे? वो आप फिर मुझसे राब्ता कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्या बात है। वैसे वॉइस सही है ना, थोड़ी बहुत तो सही। हम ऑन एयर हैं? हाँ लाइव है। अल्लाह करे मैं समझा कि हम लोग जो है उसमें चले गए। अच्छा, वॉइस ट्रेनिंग होती क्या है? वॉइस ट्रेनिंग से ये होता है कि आपकी बात करने की जो आवाज है ना वो कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी आवाज भारी हो जाती है, उसमें एक रोब और दबदबा आ जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कोट है, मेरा अपना ही कोट है कि आवाज
अगर बम नहीं तो बात में दम नहीं। अरे बाप रे बाप, ठीक है? जबरदस्त। अब नूरी नथ से नूरी नथ की आवाज ले लो, अगर अभी जो लेजेंड ऑफ मौला जट आया है, तो नूरी नथ में बचा क्या? बचा गया। अच्छा, वो वही बात है, मुस्तफा कुरैशी साहब बराबर में बैठे, अभी एक रिसेंटली नवाज प्रोग्राम है सोनिए। मैं अर्श बार बार कह रही इनको वो जुमला बोलो, मैंने कहा बराबर में लेजेंड है, उसको उसका ही मैं सुनाना शुरू करूं। मैंने कहा वो एक आखिर में वो जो जुमला कहता है ना, ये पूरा टक टक दीनी नूरी नथ दी आवाज आएगी, वो जब आखिर में होता है ना सोनिया, तो वो उसका सोनिया बड़ा वो सुर में है। वो सुर। अच्छा, वॉइस ट्रेनिंग होती सारी सुरों पर है, हकीकत है। इट्स अ म्यूजिक बेस्ड ट्रेनिंग थ्रू अप एंड डाउन। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम जरा आपकी तरफ चल रहे हैं, हम लोग ब्रेक की तरफ नहीं चल रहे, हम आपकी तरफ चल रहे हैं। कुमार साहब, कितनी जरूरत होती है अपने आप को, अच्छा ग्रूमिंग बहुत जरूरी है हर जगह पर, किसी भी ब्यूटिशियन को देख लो, डॉक्टर को देख लो, उसकी तैयारी, कॉलेज में भी जाएं तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रेजेंट करता है। नेवी में जाएंगे तो अच्छा ये साड़ी ये, अच्छा जी, हर जगह की ग्रूमिंग होती है। हम नेवी में जाते हैं तो उनका यूनिफॉर्म बड़ा प्रेजेंटेबल होता है, लाइक, और आप स्कूल में जाएं, स्कूल कॉलेज, तो ये ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो चीज दिखती है ना वही बिकती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आप ही के शो के अंदर मैं कोई फटे हुए कपड़े पहन के आता है, बहुत ही अनहाइजीनिक कपड़े पहन के आता है, आप मुझे कभी ऑनर कैमरा में लेती ही नहीं। So the clothes and my attire decided. मैं शॉकिंग होती, मैं कहती ये क्या किसको लेकर उठा के आया? ऐसे ही। तो आपने पहला जो मुझे एंट्री दी है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बैठने की जगह दी होगी, बिकॉज आई एम अप टू द मार्क एज पर योर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। आइए अब ग्रूमिंग की बात करते हैं कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर। जो मर्द किसी भी इंटरव्यूअर को देखेगा, जो हमारी साइंस है, तो सबसे पहले वो उसके जूतों में पहले ऑटोमेटिकली नजर जाएगी, और जूतों के बाद फौरन वो देखता है कि इसकी पतलून और शर्ट के अंदर कौन सा डिफरेंस है। डार्क पैंट्स है तो लाइट शर्ट होनी चाहिए। मर्द मोस्टली जितने भी सीईओस के बड़े बड़े आप नाम ले, घर जाके गूगल भी कीजिएगा, वो 3 कलर पहनता है। उसका ब्लू कलर होगा, व्हाइट कलर होगा, लाइट ग्रे और बेबी पिंक होगा। चौथा, मर्द हाई क्लास का आदमी कपड़ा पहनता ही नहीं, 4 कलर के अलावा नहीं पहनता, एंड वी जज पीपल अकॉर्डिंगली। और उसके बाद उसके अगर सूट होंगे वो 4 कलर के होंगे, वो एक ब्लू होगा जैसे नेवी ब्लू है, और चारकोल ब्लैक होगा, ग्रे होगा, और कभी कभी वो चेक और लाइनिंग पहनेगा। 5वां कलर होता ही नहीं है। आप बड़े बड़े प्रेसिडेंट को देख लें, हमेशा ऐसे ही पहनेंगे। फिर हम कहते हैं आपका बेल्ट का कलर आपकी जूतों के कलर से मैच होना चाहिए, आपने किस तरह से अटायर किया हुआ है, क्या आपने पहना हुआ है। ये जो ग्रूमिंग है ना मैडम, दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन, नॉट अ लास्ट नहीं, लास्टिंग। मतलब पहला इंप्रेशन ही लास्टिंग इंप्रेशन है, जो हमेशा याद रहेगा रंजीत से मेरी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। So grooming is a first impression to sell your idea, sell your services, sell your product. अगर आपकी ग्रूमिंग बेकार है, कितने भी आप तर्रम खान क्यों ना हो, आप नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रनिंग योर शो, यू आर सेलिंग योर आइडियाज, आई एम हियर, आई एम सेलिंग माई आइडियाज। अगर मेरी आप ग्रूमिंग हटा दो, मेरे अल्फाजों की ताकत पावर खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट मैसेज देंगे, एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं वार्डरोब कंसल्टिंग। नाउ न्यू ट्रेनिंग हैज बीन इमर्ज्ड। अगर आपके प्रोग्राम में ऑफलाइन आप मुझे कहेंगे, मैं उस ट्रेनर को इधर बुलाऊंगा, आप उनका शो करें, जिनका नाम है वार्डरोब कंसल्टिंग प्रोग्राम, जिससे हम अपनी साइंस सीखते हैं कि कपड़े कौन से क्या पहनने चाहिए। अब मैं उन्हीं से ही सिलवाता हूं, उन्हीं से बनवाता हूं। आई विल शो यू हिज नंबर एज वेल, बिकॉज ही डिजाइन्स आवर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। और लास्ट, जब हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, तो उनको कॉल करते हैं, सर आज मेरा सी क्लास के साथ सेशन है और बॉयज के साथ सेशन है, यूनिवर्सिटी में सेशन है, he suggest us what to wear, what not to wear. So grooming is the only way to sell your product, services and your ideas. अच्छा सर, ये तो हो गई जॉब के लिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि प्रेजेंटेशन फर्स्ट इम्पैक्ट हमारा पड़ता है, बोलना तो बाद में, ठीक है, वो तो बाद में फिर लफ्ज निकलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब रिश्ते के लिए जाते हैं तो एक लड़की को पुराने जमाने में कहते थे उसके बावर्ची खाने या उसके बाथरूम से पता चलता है कि लड़की का तौर तरीके कैसे हैं। ये सारी चीजें बेसिकली हमारी ग्रूमिंग, हमें जो तरबियत, एजुकेशन इज अ डिफरेंट, जो तरबियत है घर में होती है, और ट्रेनिंग अगर हम प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, वो जिस फील्ड में जाए तो वो हमें बाहर से मिलती है, और वो बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। कोई भी फील्ड, कोई भी प्रोफेशन ले लें, और जब अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। मैं ये कहूँगी, मैं अब आपकी तरफ जा रही हूँ, सबा बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा कहते हैं मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू। जिंदगी में मत समझे कि आप हर जगह अचीवमेंट आपको मिलेगी, झिड़कियाँ भी पड़ेंगी, थपेड़े भी पड़ेंगे। कहते हैं कि जब हम
नेकलेस पहनते हैं तो कोई ये पूछ ले उस नेकलेस से कि तुमको हथौड़ी कितनी बार पड़ी, तुम्हें टक कितने लगे, तो वो रो रो के बताएगा मुझे बहुत बार मारा गया, तब जाके ये निखार आया तो तुमने गले में पहना। ऐसा ही है। तो मशीन में पिसा हथौड़े लगे। तो सबा जिंदगी में कभी भी हम सीखते अच्छाई से नहीं, हमेशा बुराई से, यानी कि तकलीफ से सीखते हैं। एब्सोल्युटली राइट या नॉट, कभी भी तकलीफ से सीखा जाता है? बिल्कुल, आप का ये जो जुमला है मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। तकलीफ से आप ज़्यादा सबक सीखते हैं, क्योंकि कहा यही जाता है ना कि गिरते हैं शहसवार में मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल। अरे वाह। तो डेफिनेटली जो सीखने का मरहला है ना, वो तो गोद से गौर तक आपके चलता रहता है, यानी कि आपकी गोद से माँ की शुरू होता है और आपकी कब्र तक जो है ना वो जारी सारी रहता है, और रहना भी चाहिए। ये एक हदीस में भी है। और इसमें मैं एक इंग्लिश का विंस्टन चर्चिल का एक कोट है जो मैं हमेशा जो है वो बताती हूँ लोगों को, और मैं उसको टैग करती हूँ कि सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड फेलियर इज़ नॉट फेटल, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। जो हिम्मत आपके अंदर है ना, पैशन, उसको जारी रहना चाहिए, और उसी का नाम जिंदगी है। क्या बात। अभी आप लोग कुछ देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली मैं पार्ट नहीं हो सकी, लेकिन कि वो लोगों की चीज़ों को देख के जलना और ये सारी चीज़ें, डेफिनेटली वो एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको तरक्की करने से रोकता है। बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स है और कंपटीशन, इसमें एक बहुत बारीक सी लाइन है, लाइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसको किस तरीके से आप अपने कंपटीशन को कॉम्प्लेक्स बनने से रोक सकते हैं, और किस तरह आप अपने कॉम्प्लेक्स को हेल्दी कंपटीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत देखने को मिलता है कि लोग बहुत जल्दी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। अगर वो देखते हैं कि सामने वाले को कोई पॉजिटिव चीज़ है, किसी की प्रमोशन हो गई है, या वो ये नहीं देखते कि मेरी अपनी इम्परफेक्शंस क्या हैं, मैं किस तरीके से अपनी इम्परफेक्शंस के बियॉन्ड, खामियों को किस तरह उबूर करके उस लेवल तक जा सकता हूँ, उस हेल्दी कंपटीशन का पार्ट बन सकता हूँ, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे जो तकलीफ़ें अभी पेश आ रही हैं, मैं उनका मदावा खुद कैसे कर सकता हूँ। इंस्टेड वो दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। आपके कुछ फॉल्स बिलीव्स होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म भी है कि सोशियो एनालिटिक्स कहता है कि आपके अंदर कुछ फॉल्स बिलीव्स है, झूठे कुछ आप अपने खुद साख्ता जो है वो यकीन बना लेते हैं कि मेरे साथ जो बुरा हुआ वो सामने वाले की वजह से हुआ, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स। और अगर आप एक हेल्दी एक दौड़ में शामिल हैं, आप अपने, मेरे पास जैसे रंजीत ने भी कहा था कि 4 लोग हैं और 4 डिफरेंट जो है वो, एक में पोटेंशियल ज़्यादा है, एक 7 साल का एक्सपीरियंस है, एक 22 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस हेल्दी कंपटीशन का पार्ट किस तरीके से बन सकते हैं, और आपके लिए वो तरक्की की क्या मनाजिल हैं जो आप तय करेंगे। और यहाँ पे ही एक कंसल्टेंट, एक काउंसलर, एक मेंटोर का जो किरदार है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है कि उस शख्स को वो सही राह रास्त पे ला सके। इसीलिए हम लोग जो है काउंसलिंग करते हैं, मेंटोरिंग करते हैं, और हम बताते हैं कि आप अपनी तकलीफ से बाहर किस तरह आ सकते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत सारी तकलीफों से निकलेंगे। एक बार फिर आपके साथ एक सेशन होगा। टाइम यहाँ पर खत्म हो गया, बल्कि ओवर हो गया। सबा आपके आने का बहुत शुक्रिया, कुमार सबा आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। नाज़रीन, कभी भी ज़िंदगी में ये अप डाउन ये सब कुछ आते रहते हैं, और वो जो छोटा सा मेरे जहन में एक बात चल रही थी वो फ्यू सेकंड में निकल गई, बात भी याद आ जाएगी। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर एक बार मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।